بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈارک ایجنسی عمران سیریز مکمل ناول آخری حصہ۔ ویسٹرن کالونی میں ایک تیز رفتار کار آ کر رکی اور اس میں سے سارٹن تیزی سے نکل کر باہر آ گیا۔ اس کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر جیکر موجود تھا، وہ بھی تیزی سے گار سے باہر آ گیا تھا۔ کالونی میں 4 بڑی جیپیں موجود تھیں جن میں کئی مسلح افراد دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے ہی کار رکی اور سارٹن کار سے باہر نکلا، ایک جیپ سے ایک نوجوان نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ کیا وہ سب ابھی اندر ہیں؟ سارٹن نے اس نوجوان کے قریب آنے پر اس سے پوچھا۔ یس بوس، وہ سب ابھی اندر ہی ہیں، ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں آیا ہے، آنے والے نوجوان نے کہا۔ اس عمارت کی کیا پوزیشن ہے؟ اس عمارت سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ تو نہیں ہے؟ سارٹن نے پوچھا۔ سوری باس، اس سلسلے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ یہ نئی تعمیر شدہ کالونی ہے اور ان اطراف میں موجود زیادہ تر رہائش گاہیں ہیں جو تقریباً خالی ہیں، آنے والے نوجوان نے کہا۔ کیا اس عمارت کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے؟ سارٹن نے کہا۔ یس بوس، ہمارے کچھ ساتھی اس عمارت کے دائیں بائیں موجود عمارتوں کی چھت پر پہنچ گئے ہیں۔ 10 افراد اس عمارت کے حق میں ہیں اور 20 کی تعداد میں مسلح افراد اس طرف موجود ہیں، اس نے کہا۔ کیا یہ معلوم ہو سکا ہے کہ اس عمارت میں کتنے افراد موجود ہیں؟ سارٹن نے سر ہلا کر پوچھا۔ یس بوس، ایکمی ٹرانزیشن مشین سے ہم نے اس عمارت کا اندر سے جائزہ لیا ہے۔ باہر لان میں 4 افراد موجود ہیں، مشین گنوں سے لیس ہیں۔ ایک شخص کو عمارت کی چھت سے نیچے جاتے دیکھا گیا ہے، باقی افراد شاید کسی بند کمرے میں ہیں، اس لیے ہمیں ان کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کتنے افراد ہیں، اس نوجوان نے کہا۔ تو سارٹن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس رہائش گاہ کے دائیں بائیں جو عمارتیں ہیں، کیا وہ خالی ہیں یا ان میں کوئی رہائش پذیر ہے؟ سارٹن نے پوچھا۔ نہیں باس، ان عمارتوں میں کوئی موجود نہیں ہے، البتہ اب ہماری فورس کے جوان ضرور ان عمارتوں اور ان کی چھتوں پر موجود ہیں، اس نوجوان نے کہا۔ اوکے، ان سب سے کہو کہ وہ چھتوں سے نیچے آ جائیں، بلکہ ان سب کو تمام عمارتوں سے باہر بلا لو، سارٹن نے کہا۔ تو نوجوان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت لہرائی، پھر وہ سر ہلا کر تیزی سے ایک طرف دوڑتا چلا گیا۔ کیا خیال ہے جیکر، کیا انہیں ہمارے گراؤ کا علم ہو گیا ہوگا؟ سارٹن نے جیکر سے پوچھا جو اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ یس سر، اتنی فورس کے بارے میں انہیں یقیناً معلوم ہو گیا ہوگا، جیکر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا ان کے مزاحمت کے اطمینانات ہیں؟ سارٹن نے کہا۔ یس بوس، اس بات کو کسی بھی صورت میں رد نہیں کیا جا سکتا، اندر پاکشا سیکرٹ سروس کے افراد موجود ہیں اور کروسٹ نے بھی تو بتایا ہے کہ اندر 4 مسلح افراد بھی موجود ہیں، اس لیے ان کی طرف سے مزاحمت لازمی ہوگی، لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ ہماری فورس کے سامنے نہ ٹھہر سکیں گے، جیکر نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں انہیں مزاحمت کرنے کا موقع دوں گا؟ سارٹن نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ سوری باس، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ہماری فورس کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے، جیکر نے گھبرا کر جلدی سے کہا۔ نہیں، میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا، تم مت گھبراؤ، تم ایک کام کرو، کار کی ڈگی میں ڈی گن موجود ہے، وہ نکال لاؤ، سارٹن نے شفاقی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈی گن؟ جیکر کے منہ سے نکلا۔ ڈی گن کا سن کر اس کا رنگ یکلخت بدل گیا تھا۔ ہاں، میں ڈی گن اپنے ساتھ لایا ہوں، اس گن کا ایک ہی فائر اس عمارت کو کھنڈر بنانے کے لیے کافی ہوگا، میں عمران کو اس کے ساتھیوں سمیت اس عمارت میں دفن کرنا چاہتا ہوں، سارٹن نے شفاق لہجے میں کہا۔ یس بوس، جیکر نے خوف سے تھوک نگلتے ہوئے کہا، جیسے وہ ڈی گن کے تباہ کن اثرات سے بخوبی واقف ہو۔ اس نے کار کا دروازہ کھول کر نیچے ہاتھ ڈال کر کار کی ڈگی کھولی اور پھر گھوم کر کار کے عقب میں آ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کار کی ڈگی کھول دی۔ ڈگی میں ایک فولادی بریف کیس موجود تھا۔ جیکر نے اس بریف کیس کو اٹھایا اور اسے لے کر سارٹن کی طرف آ گیا۔ سارٹن نے اس سے بریف کیس لیا اور اسے کار کی چھت پر رکھ کر اس کے نمبرنگ پینل کے کوڈ ملائے اور بریف کیس کا ڈھکن کھول دیا۔ بریف کیس میں ایک چمکدار دھات کی بنی ہوئی گن کے پارٹس موجود تھے۔ ایک خانے میں 2 بڑی بڑی پلیٹیں نظر آ رہی تھیں جو غالباً شیشے کی تھیں، ان میں ہلکے سبز رنگ کا محلول سا بھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ سارٹن نے خانوں سے گن کے پارٹس نکالے اور انہیں بڑی تیزی اور مہارت سے جوڑنے میں مصروف ہو گیا۔ چند ہی لمحوں میں اس کے ہاتھوں میں دور مار جیسی ایک بڑی اور خوفناک جدید گن نظر آ رہی تھی۔ اس رائفل نما گن کا نال کا دہانہ بے حد چوڑا تھا۔ سارٹن نے اس گن کو ایڈجسٹ کر کے بریف کیس کے ایک خانے سے ایک بلٹ اٹھائی اور پھر وہ اس بلٹ کو گن میں لوڈ کرنے لگا۔ اپنے ساتھیوں سے کہو کہ وہ اس عمارت سے دور ہٹ جائیں اور عمارت کے دوسری طرف افراد کو بھی پیچھے ہٹنے کا اشارہ دے دو، سارٹن نے تیز لہجے میں کہا۔ یس بوس، جیکر نے کہا اور وہ تیزی سے اپنے ساتھیوں کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ چند ہی لمحوں میں جیپیں حرکت میں آئیں اور وہ تیزی سے دائیں بائیں موجود گلیوں میں گھستی چلی گئیں۔ چند لمحوں بعد جیکر دوبارہ واپس آ گیا۔ فورس پیچھے ہٹ گئی ہے باس، جیکر نے واپس آ کر سارٹن کو بتاتے ہوئے کہا۔ کہ عمارت کے حکم میں بھی موجود افراد پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ سارٹن نے پوچھا۔ یس بوس،
کروسٹ نے انہیں کال کر کے فوری طور پر پیچھے ہٹ جانے کے لیے کہا ہے۔ جیکر نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، گڈ۔ سارٹن نے کہا۔ پھر اس نے رائفل نما گن اوپر اٹھائی اور اس کی نال کا رخ اس عمارت کی طرف کر دیا جس میں عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ اس کی انگلی ڈرائیور پر تھی۔ ایک لمحے کے انتظار کے بعد اس نے ہارن پچ کر ٹریگر دبا دیا۔ گن کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور نال سے زناٹے دار آواز کے ساتھ ایک شعلہ سا نکلا اور برق رفتاری سے عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے وہاں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پھر وہاں یکلگت خاموشی چھا گئی۔ گڈ۔ اب چند ہی لمحوں میں ڈی ایف اے عمارت کے ہر حصے میں پھیل جائے گا اور یہ ساری عمارت ایک لمحے میں ملبے کا ڈھیر بن جائے گی۔ سارٹن نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ عمارت سے زرد رنگ کا دھواں سا نکل رہا تھا۔ پھر اچانک تیز اور خوفناک کڑکڑاہٹ کی آواز کے ساتھ عمارت منہدم ہو چکی تھی۔ وہ مارا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو آخر کار میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عمارت میں دفن کر دیا۔ ڈی ایف اے کی طاقتور زہریلی گیس نے ان سب کو ایک لمحے میں ہلاک کر دیا ہوگا اور اب ان کی لاشیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عمارت کے ملبے تلے دفن ہو چکی ہوں گی۔ سارٹن نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ پھر وہ سارا علاقہ کڑکڑاہٹ کی تیز اور خوفناک آوازوں سے لرزنے لگا۔ اس عمارت کے ساتھ اس کے ارد گرد موجود دوسری عمارتیں بھی خوفناک دھماکوں سے زمین بوس ہونے لگی تھیں۔ ڈی ایف اے کے طاقتور زرد دھوئیں نے ارد گرد کی باقی عمارتوں کو بھی ملبے کا ڈھیر بنانا شروع کر دیا تھا۔ جیکر حیرت زدہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنتا دیکھ رہا تھا، جبکہ سارٹن کے چہرے پر گہرا اطمینان اور خوشی کے تاثرات نمایاں تھے، جیسے ان عمارتوں کو اس طرح تباہ ہوتے دیکھ کر اس کے قلب کو سکون مل گیا ہو۔ عمران اور اس کے ساتھی ایک ہیوی اور انتہائی تیز رفتار لانچ پہ سوار تھے۔ اس لانچ کا نام بلیو ڈریگن تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی الگ الگ ہو کر مائیکل کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچے تھے اور پھر مائیکل نے انہیں اپنے ساتھ لیا اور پھر انہیں لے کر ایک سنسان ساحلی علاقے پر پہنچ گیا۔ یہ ساحلی علاقہ شہر سے کافی دور اور چٹانی علاقے پر مشتمل تھا۔ چٹانوں کے درمیان کنارے پر سفید رنگ کی ایک بڑی اور طاقتور لانچ کھڑی تھی۔ مائیکل نے عمران کو بتایا تھا کہ اس نے اس لانچ کو بھاری رقم دے کر حاصل کیا ہے۔ اس لانچ میں اس نے بڑی مقدار میں جدید اسلحہ رکھوا دیا ہے جس کا عمران نے اسے آرڈر دیا تھا۔ عمران کے ساتھی حیران تھے کہ عمران نے اس بار کوئی پلاننگ نہیں کی تھی اور وہ فوری طور پر سائمور جزیرے پر پہنچنے کے لیے ڈائریکٹ ایکشن کے موڈ میں آ گیا تھا۔ حالانکہ عمران سوچ سمجھ کر اور زبردست پلاننگ کر کے ایسے معاملات کو ہینڈل کرتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ عمران پہلے ہارڈ ایجنسی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا اور ان کے ذریعے ایسے راستے نکالے گا جس سے وہ آسانی سے سائمور جزیرے پر پہنچ جائے، لیکن اس بار عمران نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا تھا اور انہیں ہر قسم کے اسلحے سے لیس کر کے سمندر میں لے آیا تھا۔ اس حوالے سے انہوں نے عمران سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ابھی تک عمران نے ان کے کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس بار مائیکل ان کے ہمراہ آ گیا تھا جو اس لانچ کو چلا رہا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی لانچ کے بیرونی حصوں پر تھے اور ریلنگ کے پاس کھڑے کھلے سمندر کو دیکھ رہے تھے۔ لانچ انتہائی تیز رفتاری سے اڑی جا رہی تھی۔ آخر تمہارا اس اندھے اقدام کا مقصد کیا ہے؟ جولیا نے سر جھٹک کر عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میں جلد سے جلد اور ہر حال میں جزیرہ سائمور پہنچنا چاہتا ہوں۔ پہلے پاکشیا میں اور اب یہاں سلوانیہ میں پہلے ہی بہت وقت ضائع ہو چکا ہے۔ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ اسرائیل والے کبھی بھی اور کسی بھی وقت اپنے مذموم عزائم کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے۔ لانچنگ پیڈ پر میزائل نصب ہے اور میزائل میں وار ہیڈ لگایا جا چکا ہے اور باقاعدہ ٹارگٹ پر فکس ہے۔ میزائل خود بخود فائر ہوتا ہے یا نہیں، لیکن اس میزائل کا مکمل کنٹرول ان کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ کسی بھی وقت اس میزائل کو پاکشیا پر فائر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے محض ان کے ایک بٹن پریس کرنے کی دیر ہے اور میں یہاں پلاننگ کرتا رہوں یا ہارڈ ایجنسی کے سیکشنوں سے الجھتا رہوں، اور اس دوران اگر انہوں نے پاکشیا پر میزائل فائر کر دیا تو اس لیے میں نے اپنی پلاننگ اور خواہ مخواہ وقت ضائع کرنے کے قطع نظر تنویر ایکشن کا پروگرام بنایا ہے اور اب ہم اس پر عمل کریں گے۔ عمران نے جولیا کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ تنویر ایکشن کا سن کر تنویر کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ گڈ، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے، تنویر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن عمران صاحب یہ ایکشن ہمارے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ صفدر نے کہا۔ صفدر ٹھیک کہہ رہا ہے عمران صاحب، اس طرح ہم آسانی سے ان کی نظروں میں آ جائیں گے۔ کیا یہاں کی فورسز اور کوسٹ گارڈز ہمیں آسانی سے آگے جانے دیں گے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ اور ہمارے پاس جو بھاری اسلحہ موجود ہے، کیا اس کے بارے میں انہیں علم نہیں ہوگا؟ جولیا نے کہا۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے کہا نا تنویر ایکشن، عمران نے سر جھٹک کر کہا۔ پھر بھی عمران صاحب، ہمیں کوئی نہ کوئی حفاظتی انتظام کر لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوسٹ گارڈ کے ساتھ یہاں ہوائی فورسز بھی پہنچ جائیں اور ہم سب آسانی سے ان کا نشانہ بن جائیں۔
صفدر نے کہا، بے فکر رہو، میرے ذہن میں تمام آپشنز موجود ہیں اور میں ان سب کا انتظام کر کے چلا ہوں۔ عمران نے کہا، جزیرہ سائمور یہاں سے 6000 ناٹ کے فاصلے پر ہے اور ہماری یہ لانچ 300 ناٹیکل فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر رہی ہے۔ اس طرح تو ہمیں اس جزیرے تک پہنچنے میں بہت وقت لگ جائے گا اور اس وقت میں وہ لوگ ہم پر ہر قسم کے حملے کر سکتے ہیں۔ جولیا نے ہونٹ پیچتے ہوئے کہا، اگر ہم مسلسل سفر کرتے رہیں تب بھی ہمیں جزیرہ سائمور تک پہنچنے کے لیے 20 روز لگ جائیں گے۔ صفدر نے کہا، اس کے لہجے میں بے پناہ پریشانی ٹپک رہی تھی۔ ان سب کا انداز ایسا تھا جیسے انہیں عمران کا یہ اندھا اقدام پسند نہیں آیا تھا۔ آخر تم بتا کیوں نہیں دیتے کہ تمہارے ذہن میں ہے کیا؟ جولیا نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، میرے ذہن میں ایک دماغ ہے جو شاید تمہارے پاس نہیں ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ جولیا نے اسے گور کر کہا، مطلب یہ کہ میں سوچ سمجھ کر آیا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ عمران نے کہا، کیا کر رہے ہو؟ سچ پوچھو تو ہمیں تمہارا یہ اندھا اقدام قطعی طور پر پسند نہیں آیا۔ جولیا نے منہ بنا کر کہا، اگر پسند نہیں تو سمندر میں کود جاؤ۔ عمران نے کہا، سمندر میں کودنے سے کیا ہوگا؟ صفدر نے کہا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ عمران نے جواباً مسکرا کر کہا، میرے خیال میں عمران صاحب کے ذہن میں کوئی خاص پلان ہے اور فی الوقت ہمیں وہ اپنے پروگرام کے بارے میں بتانا نہیں چاہتے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، یہ تو اس کی پرانی عادت ہے۔ جولیا نے منہ بنا کر کہا، 100 سالہ پرانی بھی نہیں ہے کہ تم مجھے بڈھا کھوسڑ سمجھنا شروع کر دو۔ عمران نے کہا تو اس کی بات سن کر وہ سب ہنس دیے۔ عمران صاحب، سامنے سے ہماری طرف چند لانچیں پڑ رہی ہیں، ان کا تعلق شاید گھوسٹ کار سے ہے۔ اچانک مائکرو فون پر انہیں مائیکل کی آواز سنائی دی جو کنٹرول روم میں تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ سب چونک پڑے اور تیزی سے ریلنگ کے ساتھ چلتے ہوئے آگے آئے تو انہیں واقعی سامنے سے بے شمار دھبے دکھائی دیے جو تیزی سے ان کی طرف بڑھے آ رہے تھے۔ کیا اب ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں تنویر، تم فوراً کنٹرول روم میں جاؤ اور مائیکل سے کہو کہ وہ لانچ کی رفتار اور بڑھا دے، ہمیں ان گھوسٹ کار سے بچ کر نکلنا ہے۔ عمران نے کہا تو تنویر نے اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ کیا مطلب؟ ہم ان سے بچ کر کیسے نکل سکتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے پیچھے نہیں آئیں گے؟ اور اگر انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا تو؟ جولیا نے کہا، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان سے کسی طرح بچ کر نکل جائیں، لیکن اگر یہ ہمارے مقابلے پر آ گئے تو ہم نہ صرف اپنا بھرپور دفاع کریں گے بلکہ ان کے حملے کا جواب بھی دیں گے۔ عمران نے کہا، تب پھر ہمیں اپنا اسلحہ سنبھال لینا چاہیے۔ جولیا نے کہا، ہاں۔ عمران نے مبوسے لہجے میں کہا تو وہ تینوں ریلنگ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے لانچ کے پچھلے حصے میں آ گئے اور پھر ایک کیبن میں گھس گئے جہاں اسلحہ موجود تھا۔ عمران بدستور لانچ کے اگلے حصے میں کھڑا رہا۔ لانچ کی رفتار پہلے سے دگنی ہو گئی تھی اور شاید لانچ کا ہیوی انجن بھی چلا دیا گیا تھا جس سے لانچ سمندر میں تقریباً اڑی جا رہی تھی اور سامنے سے آنے والی گھوسٹ کارز کی لانچیں اور کچھ موٹر بوٹس واضح ہوتی جا رہی تھیں۔ ریک براؤن اپنے آفس نما کمرے میں بیٹھا تھا کہ سامنے پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونک کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ریک براؤن ہیئر، اس نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے مخصوص لہجے میں کہا، کرنل آسکر سپیکنگ۔ دوسری طرف سے کرنل آسکر کی آواز سنائی دی۔ یس سر، ریک براؤن نے کہا، عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں تم نے مجھے کوئی رپورٹ نہیں دی۔ دوسری طرف سے کرنل آسکر نے کہا، میں آپ کو ابھی کچھ ہی دیر میں رپورٹ دینے والا تھا سر۔ عمران اور اس کے 5 ساتھیوں کو سمندر میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ریک براؤن نے کہا، سمندر میں؟ کیا مطلب؟ وہ سمندر میں کیا کر رہے تھے؟ کرنل آسکر نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا تو ریک براؤن کرنل آسکر کو عمران اور اس کے ساتھیوں پر ہوٹل گولڈ سٹار پر کیے گئے حملے اور وہاں سے بچ نکلنے اور پھر دوسرے حملے میں جس کی اطلاع کے مطابق وہ سلوانیہ کی ویسٹرن کالونی کی ایک کوٹھی پر موجود تھے اور وہاں سارٹر نے DFA جیسے طاقتور اسلحے سے حملہ کیا تھا اور وہاں سے بھی ان کے بچ کر نکل جانے کی تفصیل بتا دی۔ پھر وہ کہنے لگا، اس کے بعد گولڈ گارڈ کے سرچنگ سینٹر سے سارٹن کے نائب چیکر کو اطلاع ملی کہ ایک لانچ سمندر میں موجود ہے جو بے حد ہیوی اور تیز رفتار ہے۔ اس لانچ سے سینٹر میں ایسے کاشنز ملے تھے جن سے یہ معلوم ہوا تھا کہ اس لانچ میں خطرناک اسلحہ موجود ہے۔ اس لانچ کے بارے میں مزید چیکنگ کی گئی تو معلوم ہوا کہ لانچ میں اسلحے کے ساتھ تقریباً 6 افراد موجود ہیں جن میں ایک لڑکی بھی شامل ہے۔ اس لانچ کو گھوسٹ کارز نے روکنے کی بے حد کوشش کی لیکن لانچ ان سے بچ نکلی تھی۔ گھوسٹ کارز مسلسل ان کے تعاقب میں تھے لیکن وہ لانچ کسی بھی طرح ان کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، جس پر گھوسٹ کارز کی طرف سے ان پر وارننگ کے طور پر فائرنگ بھی کی گئی تھی اور اس پر بڑا حملہ بھی کیا تھا، جس کے جواب میں اس لانچ سے بھی باقاعدہ جوابی کارروائی کی گئی، جس کے نتیجے میں گھوسٹ کارز کی 4 لانچیں اور 2 موٹر بوٹس تباہ کر دی گئیں جن میں درجنوں افراد ہلاک و زخمی ہو گئے تھے۔ ان کی جوابی کارروائی پر گھوسٹ کارز نے
نیوی کمانڈر کو صورتحال بتائی تو ان کی مدد کے لیے فوری طور پر 2 گن شپ ہیلی کاپٹر روانہ کر دیے گئے۔ ادھر جب اس بات کا ہارڈ ایجنسی کے ریڈ سیکشن کے سارٹن کو علم ہوا تو اس نے بھی 2 گن شپ ہیلی کاپٹر حاصل کر لیے اور سمندر میں اس طرف روانہ ہو گیا جس طرف وہ لانچ سفر کر رہی تھی۔ 4 گن شپ ہیلی کاپٹروں نے بیک وقت اس لانچ پر اٹیک کیا تھا۔ جوابی کارروائی کے طور پر اس لانچ سے ان ہیلی کاپٹروں پر اینٹی ایئر کرافٹ میزائل فائر کیے گئے، جس کے نتیجے میں نیوی کا ایک ہیلی کاپٹر اور ہمارے 2 گن شپ ہیلی کاپٹر تباہ ہو گئے۔ پھر نیوی کے ایک ہیلی کاپٹر سے اس لانچ پر ریڈ میزائل فائر کیے گئے جو ٹھیک نشانے پر بیٹھے تھے اور سمندر میں اس لانچ کے ٹکڑے اڑ گئے۔ یہ کنفرم ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی اسی لانچ میں موجود تھے جو ان ریڈ میزائلوں کی زد میں آ کر ہٹ ہو گئے ہیں۔ ریک براؤن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ، یہ سن کر افسوس ہوا کہ ریڈ سیکشن کے افراد اور سارٹن بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ بہرحال چند قربانیاں دے کر اگر عمران اور اس کے خطرناک ساتھیوں کو ہٹ کر دیا گیا ہے تو یہ سودا ہمارے لیے مہنگا نہیں ہے۔ دوسری طرف سے کرنل آسکر نے خوشی اور غمی کا ملا جلا اظہار کرتے ہوئے کہا، یس سر، آپ درست کہہ رہے تھے۔ سارٹن جس طرح عمران اور اس کے ساتھیوں پر موت بن کر جھپٹ رہا تھا، اس کے ہاتھوں ان کا ہلاک ہو جانا یقینی ہو گیا تھا اور آخرکار اس نے اپنی جان بھی دے دی، مگر عمران اور اس کے ساتھی بھی بچ نہ سکے تھے۔ ریک براؤن نے کہا، بہرحال ان خطرناک اور ناقابل شکست انسانوں کی ہلاکت کا کریڈٹ تمہیں اور تمہاری ہارڈ ایجنسی کو ہی جاتا ہے۔ گڈ شو، کرنل آسکر نے کہا۔ تھینک یو سر، ریک براؤن نے کہا۔ اوکے، اب یہ بتاؤ میزائل اسٹیشن کی کیا پوزیشن ہے؟ مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ صدر مملکت نے اب اس بات کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اگلے چند گھنٹوں میں پاکشا پر ٹارگٹ میزائل فائر کر دیں گے۔ کرنل آسکر نے کہا، یس سر، یہاں موجود سائنسدانوں، اسرائیل اور ایکریمیا کے اعلیٰ حکام کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں جن میں اسرائیلی اور ایکریمی وزارت داخلہ کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ اسرائیلی صدر ہر صورت میں پاکشا کی تباہی کے خواہاں ہیں۔ ایکریمی حکام نے انہیں سمجھانے کی بے حد کوشش کی تھی کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ پاکشا کو ہٹ کر کے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے، لیکن اسرائیلی صدر بضد تھے۔ ان کی ضد کے سامنے آخرکار ایکریمی اعلیٰ عہدیدار بھی مجبور ہو گئے کہ وہ انہیں پاکشا پر میزائل فائر کرنے کی اجازت دے دیں۔ اب سائنسدان میزائل کو اس پوزیشن پر لا رہے ہیں کہ اسے پاکشا پر فائر کیا جا سکے اور ان کا یہ عمل اگلے چند گھنٹوں میں پورا ہو جائے گا۔ ریک براؤن نے کہا، اوہ، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ اسرائیل یہ قدم ضرور اٹھائے گا۔ بہرحال انہوں نے اسرائیل کی حفاظت کے لیے جو آئرن کرنٹ پروجیکٹ شروع کیا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ کرنل آسکر نے کہا، نو سر، ابھی اس پر کام پورا نہیں ہوا ہے۔ ریک براؤن نے کہا، تو پھر اسرائیل اتنی جلدی پاکشا پر اٹیک کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اگر جوابی کارروائی میں ان کی طرف سے اسرائیل پر بھی ایٹمی میزائل فائر کر دیے گئے تو؟ کرنل آسکر نے کہا، اس سلسلے میں اسرائیلی صدر کا کہنا ہے کہ انہیں ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ پاکشا کی ایٹمی تنصیبات کی پروگرامنگ میں ایسی گڑبڑ ہو گئی ہے جس سے وہاں سے کوئی بھی ٹارگٹ میزائل فوری فائر نہیں کیا جا سکتا۔ پاکشا اس ٹیکنیکل فالٹ کو دور کرنے میں مصروف ہے اور اس فالٹ کو درست کرنے کے لیے انہیں 1-2 روز لگ سکتے ہیں، اور یہی موقع ہے۔ اگر پاکشا پر فوری طور پر اٹیک کر دیا جائے تو پاکشا کسی بھی طور پر جوابی میزائل فائر نہیں کر سکے گا۔ ریک براؤن نے کہا، گڈ، اس لحاظ سے تو اسرائیل کا موقف واقعی درست ہے۔ اگر انہیں موقع مل رہا ہے تو واقعی انہیں پاکشا پر میزائل فائر کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کرنل آسکر نے کہا، یہی کیا جا رہا ہے سر۔ اب سے چند گھنٹوں بعد یہاں سے ایک ایسا میزائل فائر کیا جائے گا جو پاکشا کی تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہوگا اور پاکشا کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ ریک براؤن نے کہا، کیا اس آپریشن میں ایکریمی عہدیدار اور اسرائیلی پریزیڈنٹ خود بھی حصہ لے رہے ہیں؟ کرنل آسکر نے پوچھا۔ نو سر، وہ سب مذاکرات اور فائنل آپریشن کے ایجنڈے پر اپنے سائن ثبت کر کے جا چکے ہیں۔ اس سارے آپریشن کی کمان ڈاکٹر البرارٹ کے ہاتھوں میں ہے، وہی پاکشا میں میزائل فائر کرنے کا بٹن پش کریں گے۔ ریک براؤن نے کہا، آپ کے خیال میں فائنل آپریشن کب تک ممکن ہے؟ کرنل آسکر نے پوچھا۔ ہمارے لیے اگلے 8 سے 10 گھنٹے بے حد اہم ہیں سر۔ اس ٹائمنگ میں یقینی طور پر یہاں سے ہائیڈروجن مواد کا وار ہیڈ لے جا کر میزائل پرواز کر جائے گا۔ ریک براؤن نے کہا، اوکے، جب فائنل آپریشن شروع ہو تو مجھے ضرور انفارم کر دینا۔ کرنل آسکر نے کہا، ضرور سر، ریک براؤن نے کہا، اور دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہوتے ہی اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ اطمینان اور سکون تھا۔ کوسٹ گارڈز کی لانچیں اور موٹر بوٹس ابھی کافی فاصلے پر تھیں تو کنٹرول روم سے مائیکل نے لانچ کو تیز رفتاری سے دائیں طرف موڑ دیا۔ وہ شاید لانچ کو کوسٹ گارڈز کی لانچوں اور موٹر بوٹ سے دور رکھ کر خود کو ان سے بچانا چاہتا تھا۔
اس کی یہ کوشش کامیاب رہی تھی۔ لانچ ایک لمبا چکر کاٹ کر سامنے سے نیم دائرے کی صورت میں آنے والی لانچوں اور موٹر بوٹ سے بچ نکلی تھی، لیکن وہ جیسے ہی آگے گئی گوسٹ گارڈز کی تمام لانچیں اور موٹر بوٹس چکر کاٹ کر ان کے پیچھے لگ گئیں۔ گڈ، عمران نے مائیکل کو ان لانچوں اور موٹر بوٹ سے بچا کر نکلتے دیکھ کر کہا۔ اسی لمحے جولیا، صفدر اور کیپٹن شکیل اسلحہ لے کر وہاں گئے۔ ان کے پاس مشین گنیں اور ہلکے میزائل لانچر بھی تھے۔ تنویر بھی کنٹرول روم سے نکل کر باہر آ گیا تھا۔ اس نے صفدر سے ایک میزائل لانچر لے کر اپنے کاندھے پر رکھ لیا تھا۔ صفدر، تم کیبن سے مزید اسلحہ اور اینٹی ایئر کرافٹ گنیں لے کر آؤ۔ اب شاید ہمیں ان سے نمٹنا پڑے کیونکہ وہ لوگ بدستور ہمارے تعاقب میں ہیں۔ عمران نے لانچ کے پیچھے آتی ہوئی کوسٹ گارڈز کی موٹر بوٹس اور لانچوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو صفدر نے اپنا اسلحہ وہاں رکھا اور دوبارہ کیبن کی طرف چلا گیا۔ اب تو اپنی پلاننگ بتا دو، جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ میری اطلاعات کے مطابق سلوانیہ کے سمندر میں 1200 ناٹیکل کی دوری پر چند ایکریمی آبدوزیں موجود ہیں۔ میں اس جگہ پہنچ کر سمندر کے اندر جا کر ان میں سے ایک آبدوز پر قبضہ کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ تو اس کی بات سن کر وہ سب چونک پڑے۔ آبدوز؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہاں ایکریمی آبدوزیں موجود ہیں؟ کیپٹن شکیل نے حیران ہو کر کہا۔ میں نے یہاں آتے ہی فارن ایجنٹس کو متحرک کر دیا تھا اور ان کی ڈیوٹی خاص طور پر نیوی ہیڈ کوارٹر میں لگوائی تھی کہ وہ معلوم کریں۔ انہوں نے اپنی انتہائی کوششوں سے آخرکار یہ پتہ چلا لیا کہ سلوانیہ کے سمندر میں کتنی آبدوزیں موجود ہیں اور اس سمندر میں کتنے ناٹیکل پر اور کس پوزیشن میں ہیں، اور ان کے بارے میں جب مجھے تفصیل ملی تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے مجھے اس علاقے تک پہنچنا ہوگا اور پھر ان میں سے کسی ایک آبدوز پر قبضہ کرنا ہوگا۔ پھر ہم اسی آبدوز سے جزیرہ سائمور جائیں گے۔ عمران نے انہیں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او، تو یہ تمہاری پلاننگ ہے، لیکن تم آبدوز پر قبضہ کیسے کرو گے؟ اگر وہ زیر آب ہوئیں تو کیا اس کے لیے تم زیر آب جاؤ گے؟ جولیا نے کہا۔ ہاں، عمران نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ کیا وہ ایٹمی آبدوزیں ہیں؟ تنویر نے عمران سے پوچھا۔ ہاں، عمران نے کہا، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ آبدوزیں سمندر کے کس حصے میں ہیں؟ اور اگر وہ سمندر کی گہرائی میں ہوئیں تو آپ کو ان کی گہرائی کا علم کیسے ہوگا؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ اس کے لیے میں اپنے ساتھ ایک اسٹرائکومیٹر لایا ہوں۔ اس اسٹرائکومیٹر سے نہ صرف آسانی سے زیر آب آبدوزوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے بلکہ ان کی پوزیشن اور ان کی گہرائی میں ہونے کا بھی معلوم کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ تو تمہارا ایٹمی آبدوزوں سے اس جزیرے پر جانے کا پروگرام ہے؟ تنویر نے کہا۔ جزیرہ سائمور کی دوری دیکھتے ہوئے ہمارے لیے کسی تیز رفتار آبدوز کا حصول بے حد ضروری ہے، عمران نے کہا۔ کیا ہمارے لیے زیر آب کسی آبدوز پر قبضہ کرنا آسان ثابت ہوگا؟ جولیا نے کہا۔ جیسے بھی ممکن ہو، ہمارے لیے ایک آبدوز کا حصول از حد ضروری ہے، عمران نے کہا۔ اسی لمحے صفدر وہاں آ گیا۔ وہ چونکہ ان سب باتوں سے لا علم تھا اس لیے جولیا نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ گڈ، عمران صاحب کا یہ واقعی بہت اچھا فیصلہ ہے۔ آبدوز میں رہ کر ہم ہر قسم کی سمندری آفات کا مقابلہ کر سکیں گے بلکہ بہتر طور پر اپنا دفاع بھی کر لیں گے۔ صفدر نے عمران کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، گوسٹ گارڈز کی 2 لانچیں تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہیں، اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تو وہ چونک کر لانچوں کی طرف دیکھنے لگے۔ باقی 2 لانچیں برق رفتاری سے ان کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ پھر اچانک ان لانچوں پر لگی ہیوی مشین گنوں سے ان پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ فائرنگ کی آواز سنتے ہی وہ سب تیزی سے نیچے جھک گئے تھے۔ صفدر، تم یہ تھیلا لے کر لانچ کے پچھلے کنارے پر چلے جاؤ۔ اگر لانچوں کی طرف سے تارپیڈو یا میزائل فائر کیے گئے تو تم اس تھیلے میں سے ایک ریس بم سمندر میں پھینک دینا۔ تارپیڈو اور میزائلز ان ریس بموں کے اثرات سے ہماری لانچ کے قریب نہیں آئیں گے، عمران نے صفدر کی طرف ایک بھاری تھیلا بڑھاتے ہوئے کہا۔ تو صفدر تھیلا لے کر جھکے جھکے انداز میں لانچ کے پچھلے حصے میں چلا گیا۔ جولیا اور تنویر نے میزائل لانچر رکھ کر فوراً مشین گنیں سنبھال لیں اور وہ لانچ کی ریلنگ کے پاس آ گئے۔ انہوں نے مشین گنوں کی نالیاں ریلنگ سے لگا دیں اور پھر عمران کی طرف سے اشارہ ملتے ہی انہوں نے پیچھے آنے والی لانچوں پر فائرنگ کھول دی۔ سمندر کی فضا مشین گنوں کی تڑتڑاہٹ سے پوری طرح سے گونج اٹھی۔ ان کی طرف سے فائرنگ شروع ہوتے ہی پیچھے آنے والی 2 لانچیں دائیں بائیں گھوم گئیں مگر ان پر لگی ہوئی ہیوی مشین گنوں سے تواتر کے ساتھ فائرنگ ہو رہی تھی۔ عمران نے اپنے بیگ سے ایک منی راکٹ گن نکال لی جبکہ کیپٹن شکیل نے فوراً ایک ہلکا میزائل لانچر اٹھا لیا تھا۔ عمران جھکے جھکے انداز میں چلتا ہوا آگے بڑھا اور لانچ کے پیچھے لگی ریلنگ کے کنارے پر آ گیا۔
اسی لمحے انہوں نے پیچھے آنے والی لانچوں سے بے شمار شعلے نکلتے دیکھے۔ دوسرے لمحے وہ شعلے ان کی لانچ کے ارد گرد اور آگے پیچھے گرے اور پھر اچانک یکے بعد دیگرے زوردار دھماکے ہوئے اور سمندر کا پانی یوں اچھل پڑا جیسے جوار بھاٹا پھوٹ پڑا ہو۔ مائیکل نے بھی شاید راڈار پر ان میزائلوں کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے فوراً لانچ کو دائیں بائیں لہرانا شروع کر دیا تھا۔ عمران نے سر اٹھا کر ایک لانچ کی طرف دیکھا اور پھر اس کا نشانہ لے کر اس پر راکٹ فائر کر دیا۔ راکٹ برق رفتاری سے اس لانچ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور پھر میزائل جیسے ہی اس لانچ سے ٹکرایا ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور اس لانچ کے پرخچتے اڑتے چلے گئے۔ دوسری طرف کیپٹن شکیل نے بھی دوسری لانچ پر میزائل داغ دیا تھا۔ دوسرا دھماکہ پہلے دھماکے سے بھی شدید تھا۔ سمندر میں آگ کا ایک بڑا الاؤ سا بلند ہوتا چلا گیا جس میں لانچ کے ٹکڑوں کے ساتھ انسانی اعضاء بھی اڑتے ہوئے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے پیچھے 2 اور موٹر بوٹس آ رہی تھیں۔ ان میں بڑے اور طاقتور میزائل ہو سکتے ہیں، اس لیے انہیں بھی اڑا دو، عمران نے تیز لہجے میں کیپٹن شکیل سے کہا۔ تو کیپٹن شکیل نے کافی فاصلے سے ایک موٹر بوٹ کو نشانے پر لیا اور اس پر بھی ایک میزائل داغ دیا۔ میزائل انگارے برساتا ہوا اس موٹر بوٹ کی طرف بڑھا اور زوردار دھماکے سے اس موٹر بوٹ کے بھی ٹکڑے اڑتے دکھائی دیے۔ اس سے پہلے کہ کیپٹن شکیل دوسری موٹر بوٹ پر میزائل برساتا، وہ موٹر بوٹ فوراً دائیں طرف گھوم گئی اور تیزی سے پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ عقب سے آنے والی دوسری موٹر بوٹس اور لانچوں سے یکلخت میزائل برسائے جانے لگے۔ آسمان پر یکلخت بے شمار شعلے نمودار ہوئے اور ان کی لانچ کی طرف بڑھنے لگے۔ جلدی کرو، راکٹ گنیں اٹھاؤ، ہمیں فضا میں ہی ان میزائلوں کو تباہ کرنا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک میزائل ہماری لانچ پر آ گرا تو ہم میں سے کوئی زندہ نہیں بچ سکے گا، عمران نے کہا۔ اس نے فوراً فضا میں موجود ایک میزائل کا نشانہ لیا اور اس پر راکٹ فائر کر دیا۔ راکٹ اس میزائل سے ٹکرایا اور فضا زبردست دھماکے سے گونج اٹھی۔ کیپٹن شکیل نے بھی ایک میزائل کو نشانے پر لے کر اس پر میزائل فائر کر دیا تھا۔ اس کا نشانہ بھی ٹھیک لگا تھا اور اس نے لانچ کی طرف آنے والا ایک اور میزائل راستے میں ہی تباہ کر دیا تھا۔ اور پھر عمران اور کیپٹن شکیل کے ساتھ ساتھ جولیا اور تنویر نے بھی فوراً راکٹ گنیں نکال لی اور وہ بھی گھوسٹ گارڈز کی طرف سے فائر کیے گئے میزائلوں کا نشانہ لینے لگے۔ کئی میزائل فضا میں ہی تباہ ہو گئے تھے اور کئی میزائل ان کی لانچ کے اطراف میں آ گرے تھے، جس سے سمندر کا ماحول خوفناک دھماکوں سے بری طرح سے گونج رہا تھا اور سمندر کا پانی اس بری طرح سے اچھل رہا تھا کہ ان کی لانچ بار بار لہرا رہی تھی، مگر مائیکل کمال ہوشیاری سے بچتا ہوا اسے بھگائے لے جا رہا تھا۔ عمران صاحب، ہماری لانچ پر 2 ٹارپیڈو فائر کیے گئے ہیں، اچانک سپیکر سے مائیکل کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمران نے چونک کر دیکھا، اسے دور سمندر میں 2 لکیریں برق رفتاری سے اپنی لانچ کی طرف آتی دکھائی دیں۔ صفدر، سمندر میں ریس بم پھینکو، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ صفدر فوراً تھیلے کی طرف جھپٹا اور اس نے تھیلے میں سے ہینڈ گرنیڈ جیسا بم نکالا اور اس کا ایک بٹن پریس کر کے سمندر میں اچھال دیا۔ جیسے ہی بم سمندر میں گرا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پانی میں بجلی کی لہروں جیسی نیلے رنگ کی لہریں سی پیدا ہوئیں اور تیزی سے ایک دائرے کی شکل میں پھیلتی چلی گئیں اور پھر جیسے ہی ٹارپیڈوان لہروں کی شد میں آئے، اچانک زوردار دھماکے ہوئے اور اس سمندر میں ان کی لانچ سے کافی فاصلے پر دھماکوں سے تباہ ہو گئی۔ ایک لانچ مسلسل فائرنگ کرتی ہوئی جیسے ہی آگے بڑھی، کیپٹن شکیل نے اس پر فوراً میزائل برسا کر اسے تباہ کر دیا۔ اب تک 2 لانچیں اور 2 موٹر بوٹس تباہ ہو چکی تھیں۔ ان کے پیچھے اب بھی کئی لانچیں اور موٹر بوٹس آ رہی تھیں جو ان سے کافی دور تھیں۔ ان سے بدستور فائرنگ کی جا رہی تھی اور میزائل برسائے جا رہے تھے جنہیں وہ زیادہ تر فضا میں ہی تباہ کر دیتے تھے اور چند میزائل سمندر میں آ گرتے تھے۔ پھر اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ ان لانچوں اور موٹر بوٹ سے ان پر فائرنگ اور میزائل برسانے کا سلسلہ رک گیا اور انہوں نے ان تمام لانچوں اور موٹر بوٹس کو پیچھے ہٹتے دیکھا، لیکن ساتھ ہی انہیں آسمان پر 4 نقطے سے دکھائی دیے۔ ہیلی کاپٹرز، یہ ہیلی کاپٹرز ہیں۔ صفدر، تم فوراً جا کر لانچ کا کنٹرول سنبھال لو۔ ہیلی کاپٹرز کی موجودگی میں شاید مائیکل صحیح طور پر اسے کنٹرول نہ کر سکے، عمران نے کہا۔ تو صفدر سر ہلا کر اٹھا اور جھکے جھکے انداز میں کیبنوں کی طرف جانے والے راستے کی طرف دوڑ پڑا۔ چند ہی لمحوں میں 4 ہیلی کاپٹر گڑگڑاتے ہوئے ان کے سروں پر پہنچ گئی۔ وہ گن شپ ہیلی کاپٹر تھے۔ ہیلی کاپٹر خاصے بلندی پر تھے اور تیزی سے ان کی لانچ کے اوپر سے گزر گئے تھے۔ پھر وہ کافی آگے جا کر پلٹے اور پھر تقریباً عمودی پرواز کرتے ہوئے ان کی لانچ کی طرف آنے لگے۔ دوسرے لمحے انہوں نے ان ہیلی کاپٹروں سے بے شمار شعلے نکلتے دیکھے جو سمندر میں لکیریں بناتے ہوئے برق رفتاری سے ان کی
لانچ کی طرف آ رہے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے ہیلی کاپٹروں سے آگ اولتے ہوئے میزائلوں کو دیکھا۔ گولیوں کی بچھاڑ کے ساتھ ان ہیلی کاپٹروں نے ایک ساتھ ان پر کئی میزائل فائر کر دیے تھے۔ ان میزائلوں کو نشانہ بناؤ جلدی، عمران نے ایک میزائل پر راکٹ گن سے فائر کرتے ہوئے چیخ کر کہا تو کیپٹن شکیل نے بھی ایک میزائل کو اپنے نشانے پر لیا۔ 2 میزائل فضا میں ہی تباہ ہو گئے تھے، جبکہ 2 میزائل لانچ کے قریب آئے ہی تھے کہ صفدر نے یکلخت لانچ کو بائیں طرف موڑ لیا۔ میزائل ان کی لانچ سے کچھ فاصلے پر سیدھے سمندر میں جا گرے۔ ان کی لانچ ابھی تھوڑی ہی دور گئی ہوگی کہ ان کے عقب میں 2 زوردار دھماکے ہوئے اور پھر جیسے سارے کا سارا سمندر ابل پڑا ہو۔ سمندر سے نہ صرف آگ کا فوارہ سا پھوٹ پڑا تھا، بلکہ پانی میں اس قدر بڑی بڑی لہریں پیدا ہو گئی تھیں کہ ان کی لانچ ایک لمحے کے لیے ان لہروں کو چھوڑ کر اوپر فضا میں اٹھ گئیں اور دائیں طرف جھک کر اڑنے ہی لگی تھی کہ پھر سیدھی ہو گئیں۔ شاید قدرت کو ان کی زندگیاں ابھی منظور تھیں۔ لانچ پانی کی سطح سے دوبارہ ٹکرائی اور پھیلتے ہوئے انداز میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ ان لہروں نے جس طرح ان کی لانچ کو اوپر اچھال دیا تھا، اس سے وہ قریب آنے والے ہیلی کاپٹروں کی طرف سے برسائی جانے والی گولیوں کی بچھاڑوں سے بھی بچ گئے تھے۔ ہیلی کاپٹر ان کی لانچ کے دائیں طرف سے گزر گئے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھی جو لانچ کو جھٹکا لگنے اور دائیں طرف جھکنے سے خود کو سنبھال نہ سکے تھے اور الٹ کر ریلنگ سے ٹکرا کر گر پڑے تھے۔ عمران لانچ کے سیدھا ہوتے ہی تیزی سے اٹھا اور اس نے دائیں طرف سے گزرتے ہوئے ہیلی کاپٹروں کی طرف راکٹ گن کا رخ کر کے دوبارہ ٹریگر دبا دیا۔ سٹک سٹک کی آوازوں کے ساتھ گن سے 2 راکٹ نکلے اور برق رفتاری سے 2 ہیلی کاپٹروں سے جا ٹکرائے۔ فضا میں یکے بعد دیگرے 2 ہولناک دھماکے ہوئے اور ان ہیلی کاپٹروں کے ٹکڑے فضا میں اڑتے دکھائی دیے۔ 2 ہیلی کاپٹروں کو اس طرح تباہ ہوتے دیکھ کر باقی 2 ہیلی کاپٹر فوری طور پر دوسری طرف مڑ گئے تھے، ورنہ فضا میں تباہ ہونے والے ہیلی کاپٹروں کے ٹکڑوں کی زد میں آ کر یقیناً وہ تباہ ہو جاتے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے جاتے، کیپٹن شکیل نے تیزی سے اٹھ کر ایک اور ہیلی کاپٹر پر میزائل فائر کر دیا۔ میزائل کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے اس سے بچنے کے لیے ہیلی کاپٹر کو موڑا ہی تھا کہ کیپٹن شکیل کا چلایا ہوا میزائل اس کی ٹیل سے جا ٹکرایا اور ہیلی کاپٹر فضا میں تباہ ہو کر سمندر میں گرتا چلا گیا، جبکہ چوتھا ہیلی کاپٹر ان کی رینج سے خاصا دور نکل گیا تھا۔ عمران صاحب، رڈار پر چند جنگی طیاروں کو دیکھ رہا ہوں۔ اسپیکر سے اچانک صفدر کی تیز آواز سنائی دی، تم تینوں اس ہیلی کاپٹر کو سنبھالو، میں ابھی آتا ہوں۔ عمران نے جولیا، تنویر اور کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر تیز لہجے میں کہا اور پھر ان کا جواب سنے بغیر ہی تیزی سے اندرونی حصے کی طرف دوڑ گیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ کنٹرول روم میں تھا جہاں صفدر اور مائیکل موجود تھے۔ عمران کی نظریں سائیڈ پر لگی ایک رڈار سکرین پر جم گئی جہاں روشنی کی لکیر گردش کر رہی تھی اور ایک طرف چند جنگی جہازوں کے خاکے بنے ہوئے تھے۔ روشنی کی سوئی جب ان خاکوں پر سے گھومتی ہوئی گزرتی تو وہ خاکے یکلخت سپار کرنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ ابھی ہم سے بہت دور ہیں، تم دونوں باہر چلے جاؤ اور جیسے ہی میں لانچ کی رفتار کم کر کے تمہیں سمندر میں کودنے کے لیے کہوں تم فوراً سمندر میں کود جانا۔ پھر وہ مائیکل کی طرف مڑا، مائیکل کیبن میں جو اسپیشل بیگز ہیں وہ ان سب کو دے دو اور میرے لیے بھی ایک بیگ باہر نکال لینا۔ عمران نے کہا، جی عمران صاحب، مائیکل نے کہا اور وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ عمران نے صفدر سے لانچ کا کنٹرول لیا تو صفدر بھی تیزی سے باہر نکل گیا۔ عمران نے لانچ کو سمندر میں دائیں بائیں مسلسل لہرانا شروع کر دیا تھا کیونکہ ایک گن شپ ہیلی کاپٹر جو تباہ ہونے سے بچ گیا تھا وہ کافی بلندی پر جا کر لانچ کے عین اوپر کلسٹر بم پھینک رہا تھا۔ لانچ کے زگ زیگ انداز میں چلنے سے بم سمندر میں گر رہے تھے اور سمندر میں جیسے دھماکوں کا طوفان آیا ہوا تھا۔ عمران کی نظریں مسلسل رڈار سکرین پر جمی ہوئی تھیں، وہ سمت بتانے والے آلے کو بھی دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک رڈار سکرین پر 2 سرخ رنگ کے نقطے سے چمکے تو عمران کی آنکھوں میں بے اختیار چمک سی آ گئی۔ اس نے فوراً ایک لیور کھینچا اور لانچ کا ہینڈل تیزی سے گھماتے ہوئے اس کی رفتار یکلخت کم کرنی شروع کر دی۔ اس نے ہیلی کاپٹر کو لانچ کے اوپر سے دور جاتے دیکھ لیا تھا۔ جلدی کرو، تم سب اپنے اپنے بیگ لے کر سمندر میں کود جاؤ اور جس قدر ہو سکے گہرائی میں چلے جانا، جنگی جہاز یہاں پہنچنے ہی والے ہیں۔ عمران نے مائک پکڑ کر باہر موجود اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر چیختے ہوئے کہا۔ اس نے سامنے دیکھا ہیلی کاپٹر کافی آگے جا کر پلٹ رہا تھا۔ عمران نے فوراً لیور کو اوپر کیا اور پھر اس نے یکلخت لانچ کی رفتار بڑھا کر اسے آٹو کنٹرول کیا اور تیزی سے کنٹرول روم سے نکلتا چلا گیا۔ ہیلی کاپٹر پلٹ چکا تھا اور لانچ کی طرف رک کر کے بجلی کسی تیزی سے نیچے آ رہا تھا۔ لانچ کی رفتار آٹو کنٹرول ہونے سے لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ عمران بھاگتا ہوا لانچ کے پچھلے حصے میں آیا۔ ریلنگ کے پاس اس نے ایک بڑا سا واٹر پروف بیگ دیکھا تو وہ بجلی کسی تیزی سے اس بیگ کی طرف بڑھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بیگ اٹھایا
اور پوری قوت سے اچھل کر ریلنگ کی دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ لانچ کا انجن چونکہ پیچھے جھانک کی بڑی بڑی لہریں بنا رہا تھا، عمران سیدھا ان لہروں میں گرا اور ایک چھپاکے کے ساتھ رول ہونے والے انداز میں نیچے ہی نیچے اترتا چلا گیا۔ ابھی اسے سمندر میں چھلانگ لگائے چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ اچانک ایک میزائل لانچ سے آ ٹکرایا۔ ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور لانچ کے ٹکڑے بکھرتے چلے گئے۔ عمران نے رول ہوتے ہوئے جسم کو سنبھالا اور پھر اس نے بجائے پانی کی سطح کی طرف جانے کے نیچے کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔ گہرائی کی طرف جاتے ہوئے اس نے بیگ کھولا اور اس میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا پائپ نما آلہ نکال کر منہ میں دبا لیا۔ یہ آلہ سمندر میں سے آکسیجن کشید کرتا تھا اور اس سے آسانی کے ساتھ گہرائی میں سانس لیا جا سکتا تھا۔ اس نے بیگ سے ایک گاگل نکال کر آنکھوں پر لگا لیا اور بیگ کے پٹوں کو کاندھوں پر ایڈجسٹ کر کے اسے کمر سے باندھ لیا اور پھر وہ پلٹ کر اس طرف تیرنے لگا جس طرف اس کے ساتھیوں نے لانچ سے چھلانگیں لگائی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس کے ساتھی موجود تھے۔ ان سب کے منہ میں بھی آکسیجن پیدا کرنے والے آلے لگے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں پر گاگلز بھی لگے ہوئے تھے جس سے وہ سمندر کی گہرائی میں آسانی سے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ عمران نے انہیں دائیں طرف آنے کا اشارہ کیا تو ان سب نے اثبات میں سر ہلائے اور دائیں طرف تیرنے لگے۔ کافی دیر تک تیرنے رہنے کے بعد وہ سمندر کے اس حصے میں آ گئے جہاں نیچے چٹانوں کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ عمران نے ان کو چٹانوں کے درمیان سے گزرنے کا اشارہ کیا تو وہ ان چٹانوں کے دائیں بائیں سے گزرنے لگے۔ کافی آگے جا کر عمران نے انہیں ایک جگہ رکنے کا اشارہ کیا تو وہ سب رک گئے تو عمران ان کی طرف پلٹا اور ہاتھوں کے اشارے سے انہیں کچھ سمجھانے لگا، پھر انہیں وہیں رکنے کے لیے کہا۔ اس کے ساتھیوں نے انگوٹھا دکھا کر اسے اوکے کہا تو عمران نے ادھر ادھر دیکھا اور پلٹ کر چٹانوں کی طرف بڑھ گیا۔ چٹانوں کے اوپر اور ان کے دائیں بائیں سے ہوتا ہوا وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ کافی آگے جا کر اسے چٹانوں کی دوسری طرف سمندر میں ایک سیاہ رنگ کی بہت بڑی چٹان دکھائی دی جو بڑی ہونے کے ساتھ بے حد لمبی بھی تھی۔ اس چٹان کو دیکھتے ہی عمران سمجھ گیا کہ وہ چٹان نہیں بلکہ ایک بڑی آبدوز ہے جو چٹانی علاقے کے دوسری طرف کھڑی تھی۔ آبدوز کو دیکھ کر عمران فوراً ایک چٹان کی آڑ میں رک گیا اور غور سے اس آبدوز کو دیکھنے لگا۔ عمران نے جلدی سے کانوں سے بیگ اتارا اور اسے کھول کر اس میں سے اس نے 2 بمب اور ایک لمبی نال والی گن اور ایک ریموٹ کنٹرول نما آلہ نکال لیا۔ اس نے بمبوں کو جیبوں میں ڈھونسا اور بیگ کو دوبارہ بند کر کے کاندھے پر ڈال دیا۔ پھر وہ چٹان کی آڑ لیتا ہوا تیزی سے آبدوز کے پچھلی طرف آ گیا اور آبدوز کے ساتھ تیرتا ہوا اوپر چڑھتا چلا گیا۔ آبدوز کے اوپر آ کر وہ اس کی اوپری سطح کے ساتھ تیرتا ہوا آبدوز کے اس حصے کی طرف آ گیا جہاں ایئر ٹائٹ دروازہ تھا۔ وہاں ایک ہینڈل سا لگا ہوا تھا۔ عمران نے اس ہینڈل کو پکڑا اور اس کے ارد گرد دیکھنے لگا۔ پھر اسے ہینڈل کے ساتھ ہی ایک سوراخ سا نظر آ گیا۔ اس سوراخ پر نظر پڑتے ہی اس نے ریموٹ کنٹرول آلے پر لگے ہوئے چند بٹن پریس کیے تو آلے پر لگے ہوئے چند بلب سپارک کرنا شروع ہو گئے۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر اس آلے کو اس سوراخ میں ڈال کر آگے دھکیل دیا۔ اس نے اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ جیسے ہی 1 منٹ گزرا سوراخ میں ہلکی سی چمک پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ یہ ہینڈل تھوڑا سا خود بخود گھوم گیا۔ عمران نے آلے سے ایئر ٹائٹ دروازے کا لاک کھولا تھا جس کے نتیجے میں ہینڈل خود بخود گھوم گیا تھا۔ جیسے یہ ہینڈل گھوما عمران نے دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر اس ہینڈل کو اور گھمانا شروع کر دیا۔ اسی لمحے ہینڈل کے ارد گرد سے پانی کے بلبلے سے نکلے تو عمران نے ہینڈل کو ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا لیا۔ ہینڈل اٹھتے ہی وہاں ایک چوکھٹا سا بن گیا تھا اور اس چوکھٹے سے جیسے تیز ہوا کا پریشر سا نکلنے لگا۔ اس میں لوہے کی پتلی سی سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی۔ عمران تیزی سے نیچے اترا اور اس نے نیچے آتے ہی ہینڈل والا دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کی نچلی طرف بھی ایک ہینڈل تھا۔ دروازہ بند کرتے ہی عمران نے اس ہینڈل کو چکر دے کر گھمایا اور اسے بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی عمران کے ساتھ اندر آنے والا پانی آٹومیٹک طریقے سے آبدوز سے باہر نکل گیا۔ عمران تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا لیکن ابھی آدھی سیڑھیاں ہی اترا تھا کہ اسے اچانک تیز سائرن کی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ آبدوز میں یہ سائرن اس کے ایئر ٹائٹ دروازہ کھلنے کی وجہ سے بج اٹھا ہے جس سے آبدوز کے کریو کو یقیناً اس کے آبدوز میں داخل ہونے کا علم ہو گیا ہوگا اور وہ کسی بھی لمحے وہاں پہنچ سکتے تھے۔ عمران نے منہ میں لگا ہوا پائپ نکال کر جیب میں رکھ لیا۔ نیچے آتے ہی عمران کو سائڈ کی دیواروں میں 2 بغیر دروازوں کے خانے سے بنے ہوئے دکھائی دیے۔ عمران نے تیزی سے ایک خانے میں موجود ہینڈل کو گھمایا تو دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ عمران دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ دوسری طرف بڑی اور عجیب سی مشینری تھی جو چل رہی تھی۔ عمران نے ایک دیوار کی طرف دیکھا جہاں ایک بڑا سا سوئچ پینل لگا ہوا تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر ایک سوئچ دبایا تو سوئچ پینل کے ساتھ لگی ہوئی ایک چھوٹی سی سکرین روشن ہو گئی۔
اور اس پر چاروں طرف پھیلا ہوا سمندر کا پانی صاف نظر آنے لگا۔ اسی لمحے عمران نے کھٹاک کی آواز کے ساتھ بائیں طرف ایک دروازہ سا کھلتے دیکھا۔ دروازہ کھلتے دیکھ کر وہ بجلی کی سی تیزی سے ایک مشین کی آڑ میں ہو گیا۔ مشین کی آڑ میں ہوتے اس نے فوراً جیب سے ایک بم نکالا اور اس کا ایک بٹن پریس کر کے مشین کی دوسری طرف اچھال دیا۔ اسی لمحے اسے چند قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس سے پہلے کہ قدموں کی آوازیں آگے آتی، اچانک ایک دھماکہ ہوا اور وہاں یکلخت تیز دھواں سا پھیلتا چلا گیا۔ اسی لمحے عمران کو ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے مشین کی دوسری طرف دو انسانی جسم گرے ہوں۔ گیس بم پھینک کر عمران نے فوراً اپنا سانس روک لیا تھا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا اور پھر مشین کی آڑ لے کر وہ تیزی سے اس طرف آ گیا جس طرف سے اس نے کسی کی گرنے کی آوازیں سنی تھیں۔ اس طرف واقعی دو افراد موجود تھے۔ ان کے قریب ہلکی مشین گنیں پڑی تھیں۔ دھواں بدستور وہاں چکرا رہا تھا۔ وہ نوجوان جو دروازہ کھول کر اندر آئے تھے وہ بدستور کھلے ہوئے تھے۔ عمران فوراً اس دروازے سے دوسری طرف آ گیا۔ دھواں تیزی سے پھیلتا ہوا اس طرف بھی آ گیا تھا۔ ایک چھوٹی سی راہداری جیسی جگہ تھی۔ کچھ فاصلے پر اسے مزید دو مسلح افراد گرے ہوئے دکھائی دیے جو غالباً اس زود اثر زہریلے دھوئیں کے اثرات سے وہیں گر گئے تھے۔ عمران نے آگے جاتے ہوئے جیب سے دوسرا بم نکالا اور اس کا بٹن پریس کر کے اسے دوسری طرف موجود راہداری میں پھینک دیا۔ دھماکہ ہوا اور پھر جیسے پوری آبدوز میں کثیف دھواں بڑھتا چلا گیا۔ عمران کو چونکہ اس آبدوز میں مسلح افراد اور اس کے کریوں کی اصل تعداد کا علم نہ تھا، اس لیے اس نے ان کا مقابلہ کرنے اور انہیں ایک ایک کر کے ہلاک کرنے کے بجائے وہاں زہریلے دھوئیں کے بم پھینک دیے تھے تاکہ آبدوز میں موجود تمام افراد ہلاک ہو جائیں۔ اس کی یہ ترکیب کارگر رہی تھی اور آبدوز میں موجود تمام افراد ہلاک ہو گئے تھے جن کی تعداد 20 تھی۔ ان میں مسلح افراد بھی تھے اور کریوں کے افراد بھی۔ عمران مختلف راستوں سے ہوتا ہوا آبدوز کے کنٹرول روم میں پہنچ گیا اور پھر تھوڑی سی کوشش کے بعد اس نے آبدوز کا کنٹرول سنبھال لیا۔ کنٹرولنگ روم میں آ کر اس نے چہرے پر فوراً آکسیجن ماسک چڑھا لیا تھا تاکہ زہریلے دھوئیں کے زود اثرات اسے نقصان نہ پہنچا سکیں۔ آبدوز کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد عمران اسی راستے سے آبدوز سے باہر نکلا اور اس نے جہاں اپنے ساتھیوں کو رکنے کی ہدایات دی تھیں وہاں جا کر وہ اپنے ساتھیوں کو لے آیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ آبدوز میں موجود تھا۔ آبدوز سے باہر جانے سے پہلے اس نے آبدوز کے تمام ہیوی اگزاس چڑھا دیے تھے جس سے آبدوز میں پھیلے ہوئے زہریلے دھوئیں کے اثرات فوری طور پر زائل ہو گئے تھے۔ تم نے اکیلے اس آبدوز پر کیسے کنٹرول کر لیا ہے؟ یہاں 20 افراد ہیں اور وہ سب کے سب ہلاک ہو چکے ہیں۔ کیا کیا ہے تم نے ان کے ساتھ؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا تو عمران نے انہیں ساری تفصیل بتا دی۔ اب ہم اس آبدوز میں محفوظ ہیں اور ہم اس سے آسانی کے ساتھ جزیرہ سائمور تک پہنچ سکتے ہیں، عمران نے کہا تو ان سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ تم نے بتایا تھا کہ یہاں ایک اور آبدوز بھی موجود ہے۔ اگر انہوں نے اس آبدوز کو یہاں سے نکلتے دیکھ لیا تو کیا چونکے کہ نہیں وہ؟ تنویر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا ان کا کوئی انتظام کر کے ہی ہم یہاں سے چلیں گے، عمران نے کہا۔ وہ سب کنٹرول روم میں تھے۔ عمران نے ایک کرسی پر بیٹھ کر ایک ٹرانسمیٹر مشین کے ساتھ لٹکا ہوا مائک اتارا اور ٹرانسمیٹر کے چند بٹن پریس کر کے اسے آن کر لیا اور پھر وہ ٹرانسمیٹر پر لگی ہوئی ایک ناپ گھمانے لگا۔ اس نے ابھی تھوڑی سی ہی ناپ گھمائی تھی کہ اچانک اسپیکروں سے اسے کڑکڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ کڑکڑاہٹ کی آواز سن کر عمران نے اپنا ہاتھ روک دیا۔ پھر اس نے ایک بٹن پریس کیا تو اچانک انہوں نے اسپیکر سے ایک آواز سنی۔ وہ سب غور سے سننے لگے۔ عمران بھی چونک پڑا۔ یس، ریک براؤن ہیئر۔ اس آواز کو سن کر عمران اور اس کے ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ ٹرانسمیٹر پر شاید کوئی ورکنگ فریکوینسی خود ہی ایڈجسٹ ہو گئی تھی جس سے انہیں یہ آواز سنائی دی تھی، کرنل آسکر اسپیکنگ۔ انہیں دوسری آواز سنائی دی تو عمران نے ان سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگے۔ یہ وہی باتیں تھیں جو کرنل آسکر اور ریک براؤن کے درمیان پاکشیا پر میزائل فائر کرنے کے حوالے سے کی جا رہی تھیں۔ ان کی باتوں کو سنتے ہوئے نہ صرف عمران بلکہ ان کے ساتھیوں کے بھی رنگ بدلتے جا رہے تھے۔ وہ سب خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سنتے رہے۔ پھر دونوں اطراف سے رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ آخر وہی بات ہونے جا رہی ہے جس کا مجھے اندیشہ تھا، عمران نے غصے اور پریشانی سے ہونٹ پھینچتے ہوئے کہا۔ ایکریمیا اور اسرائیل تو درندگی پر اتر آئے ہیں۔ پاکشیا کو تباہ کرنے کی وہ اس انداز میں باتیں کر رہے تھے جیسے وہ کروڑوں انسانوں کو ہلاک کرنے کی نہیں بلکہ ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے ہوں، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ اپنے مذموم ارادوں کو عملی جامہ بنانے کا پروگرام بنا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہوں ہم وہاں جا کر ان کے عزائم ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیں گے، تنویر نے بھی غصیلے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اگلے 8 سے 10 گھنٹوں میں وہ اپنا فائنل آپریشن کرنے والے ہیں۔ ہمیں جلد سے جلد جزیرہ سائمور پہنچ کر انہیں روکنا ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ انہیں اپنے خوفناک اور انسانیت کش ارادوں کا عبرتناک انجام بھگتنا پڑے گا۔ میں ان پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑوں گا اور ان کا اس قدر بھیانک حشر کروں گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔
عمران نے حلق کے بل کراتے ہوئے کہا اور اس کی گراٹ سن کر اس کے ساتھی بے اختیار کانپ اٹھے۔ انہوں نے عمران کا چہرہ دیکھا جو غصے اور نفرت سے پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں اس قدر سرخ تھیں جیسے انگاریں اگل رہی ہوں۔ عمران کا یہ بھیانک روپ انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جس سے وہ واقعی کانپ کر رہ گئے تھے۔ حال نما ایک بہت بڑے کمرے میں جدید قسم کی مشینری نصب تھی اور وہاں موجود مشینری کے سامنے بے شمار افراد مسلسل انہیں آپریٹ کر رہے تھے۔ ایک جگہ میں ایک خاصی بڑی میز تھی جس پر کافی بڑے سوئچوں کا پینل بنا ہوا تھا اور میز کے پیچھے اونچی نشست پر ایک نوجوان بیٹھا مختلف بٹن پریس کر رہا تھا۔ یہ مشینری شعبے کا انچارج ڈگلس تھا جو جزیرہ سائمور کے سیکیورٹی انچارج اور ہارڈ ایجنسی کے چیف ریک برون کا نائب تھا، اور یہ کمرہ مین آپریشن روم تھا۔ سوئچ پینل کے درمیان ایک بڑی سی سکرین نصب تھی اور اس پر نیلے سمندر کا پانی پھیلا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ سمندر کی گہرائی میں اسے دور دور تک دیکھنے اور جزیرے کے ارد گرد نظر رکھنے کے لیے وہاں تعینات کیا گیا تھا۔ وہ سمندر کے مختلف حصوں کو چیک کرنے کے لیے مختلف بٹن پریس کر رہا تھا۔ اس نے ایک بٹن پریس کیا تو اچانک اسے سکرین پر ایک آبدوز دکھائی دی۔ آبدوز کو دیکھ کر وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اے کریمی آبدوز، کیا مطلب یہ یہاں کیسے آ گئی ہے؟ ڈگلس نے اس آبدوز کو دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے چند سوئچ آن کیے اور اس آبدوز کو مختلف زاویوں سے چیک کرنے لگا۔ بلیک ایرو، یہ تو ایٹمک آبدوز ہے اور یہ ایکریمین نیوی کی آبدوز ہے۔ آخر اس آبدوز کا اس طرف آنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ڈگلس نے حیرت اور قدرے پریشانی سے ہونٹ پیچتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے دائیں طرف پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور انگلی سے چند نمبر پریس کرنے لگا۔ نمبر پریس کر کے اس نے ریسیور کان سے لگا لیا۔ یس، ریک برون ہیئر۔ دوسری طرف سے ریک برون کی گھراٹ پر یہ آواز سنائی دی۔ کنٹرول روم سے ڈگلس بول رہا ہوں چیف، ڈگلس نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیوں فون کیا ہے؟ دوسری طرف سے ریک برون نے اسی انداز میں کہا۔ چیف، جزیرے کی طرف ایک ایکریمی ایٹمک آبدوز کو میں نے آتے ہوئے چیک کیا ہے، ڈگلس نے کہا۔ ایٹمک آبدوز؟ کیا مطلب؟ کون سی آبدوز ہے وہ؟ دوسری طرف سے ریک برون نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ وہ ایک بلیک ایرو آبدوز ہے چیف، ڈگلس نے کہا۔ آبدوز جزیرے سے کتنے فاصلے پر ہے اور اس کی رفتار کیا ہے؟ ریک برون نے کہا۔ تو ڈگلس نے اسے آبدوز کی رفتار اور جزیرے سے فاصلے کے بارے میں بتا دیا۔ اوہ، اس پوزیشن میں تو وہ اگلے 2 گھنٹوں تک جزیرے پر پہنچ جائے گی، ریک برون نے کہا۔ یس چیف، ڈگلس نے جواب دیا۔ کیا اس آبدوز کے اس طرف آنے کی تمہیں کوئی اطلاع دی گئی تھی؟ ریک برون نے پوچھا۔ نو سر، مجھے اس آبدوز کی آمد کی کوئی اطلاع نہیں تھی، ڈگلس نے جواب دیا۔ پھر اس آبدوز کا اس طرف آنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ ریک برون نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں چیف، ڈگلس نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ تم اس آبدوز کو نظر میں رکھو، میں کریمیا کی نیوی ہائی کمان سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ آبدوز غلطی سے اپنے روٹ سے ہٹ ہو کر اس طرف آ گئی ہو، ریک برون نے کہا۔ اوکے چیف، ڈگلس نے کہا۔ تو دوسری طرف سے فون آف ہو گیا۔ ڈگلس نے بھی فون بند کر دیا۔ وہ بدستور اس آبدوز کو دیکھ رہا تھا جو سبک رفتاری سے آگے بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ چند لمحے ڈگلس سوچتا رہا، پھر اسے جیسے کوئی خیال آیا۔ اس نے کنٹرول پینل کے چند بٹن پریس کیے اور پھر 2 سوئچ دبا کر اس نے ایک بٹن کو پش کر دیا۔ اسی لمحے سکرین پر جھماکا سا ہوا اور سکرین کا منظر بدل گیا۔ اب سکرین پر آبدوز کا اندرونی منظر نظر آ رہا تھا۔ سکرین پر آبدوز کا کنٹرول روم دکھائی دے رہا تھا جہاں کریو کے 6 افراد بیٹھے تھے، ان میں ایک لڑکی بھی تھی۔ کنٹرول روم میں 6 افراد تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو 8 افراد ہونے چاہیے، ڈگلس نے کہا۔ اس نے کنٹرول پینل کے مزید چند بٹن پریس کیے اور پھر اس نے ایک نیلے رنگ کا بٹن پریس کیا تو اچانک آبدوز کا اندرونی منظر بدل گیا۔ اب وہاں ایک آئینی راہداری دکھائی دے رہی تھی۔ ڈگلس نے پھر بٹن پریس کیا تو سکرین کا منظر ایک بار پھر بدل گیا۔ اس بار ایک کیبن کا منظر نمودار ہوا تھا، راہداری اور یہ کیبن خالی تھا۔ ڈگلس بٹن پریس کرتے ہوئے آبدوز کے مختلف حصوں کا منظر بدل کر چیک کرنے لگا اور پھر اس نے جب 5 بار بٹن پریس کیا تو سکرین پر ایک اور کیبن کا منظر ابھر آیا۔ اس کیبن کو دیکھ کر ڈگلس بری طرح سے اچھل پڑا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ کیبن میں تقریباً 20 افراد آڑے ترچھے انداز میں پڑے ہوئے تھے اور ان کا انداز ایسا تھا جیسے ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہو۔ اوہ، یہ تو کریو اور سیکیورٹی کے افراد معلوم ہو رہے ہیں۔ اگر یہ کریو اور سیکیورٹی والے ہیں تو کنٹرول روم میں کون ہے؟ ڈگلس نے حیرت زدہ انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ریک برون کو اطلاع دینے کے لیے بجلی کی تیزی سے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ڈگلس بے اختیار چونک پڑا۔ یس، اس نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ ڈگلس، میں نے معلومات حاصل کر لی ہیں، یہ ایکریمیا کی نیوی کی ہی آبدوز ہے، لیکن اس آبدوز کی تو پوائنٹ 3 سیٹ اپ پر ہونا چاہیے تھا۔ میری نیوی کی کمانڈنگ آفیسر سے بات ہوئی ہے، اس کا کہنا ہے کہ پوائنٹ 3 سیٹ اپ پر ان کی 2 ایٹمک آبدوزیں موجود تھیں، جن میں سے ایک آبدوز کا انجن اور مشینری فیل کر دی گئی ہے
اور وہاں سے دوسری آبدوز غائب ہے۔ اس آبدوز کو ہر طرف چیک کیا جا رہا ہے۔ اس آبدوز کا نہ صرف راڈار سسٹم بلکہ ریڈیو آپریٹنگ سسٹم بھی آف کر دیا گیا ہے، جس سے کسی طرح ان کا اس آبدوز سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس آبدوز کو غیر ملکی عناصر نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ دوسری طرف سے ریک براؤن نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا، یس چیف، میرے پاس بھی ایسے ہی اطلاع ہے، میں نے اس آبدوز کو اندر سے چیک کیا ہے۔ ڈگلس نے کہا، او، کیا تم اس آبدوز کو اندر سے دیکھ سکتے ہو؟ ریک براؤن نے چونک کر پوچھا، یس چیف، کلامر ٹیک ایکس ریز سے، اور میں نے اس آبدوز کو اندر سے چیک کیا ہے۔ آبدوز میں 5 مرد اور 1 لڑکی موجود ہے، اور یہ افراد مجھے کسی بھی طرح اس آبدوز کے قریب معلوم نہیں ہو رہے، بلکہ ایک کیبن میں نے 20 افراد کی لاشیں دیکھی ہیں۔ ان کا تعلق آبدوز کے کریو اور سیکیورٹی سے معلوم ہوتا ہے۔ لگتا ہے انہوں نے ان سب کو ہلاک کر کے آبدوز کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ڈگلس نے کہا تو دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ او مائی گاڈ، 6 افراد! کیا تم مجھے ان کے حلیے اور ان کے قد کاٹ بتا سکتے ہو؟ دوسری طرف سے ریک براؤن نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، یس چیف، ڈگلس نے کہا، اور پھر وہ ریک براؤن کے آبدوز کے کنٹرول روم میں موجود افراد کے قد کاٹ اور ان کے حلیے بتانے لگا۔ اوہو، یہ تو عمران اور اس کے ساتھی ہیں۔ یہ اس آبدوز میں کیسے پہنچ گئے؟ انہیں تو گن شپ ہیلی کاپٹر سے لانچ اڑا کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ لوگ ہلاک نہیں ہوئے تھے۔ دوسری طرف سے ریک براؤن نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، عمران اور اس کے ساتھی؟ ڈگلس کے منہ سے نکلا، ہاں، ٹھہرو، میں خود کنٹرول روم میں آ رہا ہوں، میں خود آ کر انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سے ریک براؤن نے چیختے ہوئے کہا، اور فون لائن یکلخت بے جان ہو گئی۔ حیرت ہے، چیف کس کی بات کر رہی ہیں؟ کون عمران؟ ڈگلس نے ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر چند ہی لمحوں میں ریک براؤن بدحواسی کے عالم میں بھاگتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر ڈگلس اور وہاں موجود افراد اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ ریک براؤن نے ان پر کوئی توجہ نہیں دی، آتے ہی اس کی نظریں اسکرین پر جم گئی تھیں۔ یہ عمران اور اس کے ساتھی ہیں، وہی ہیں، یہ 100% وہی۔ یہ لوگ واقعی انسان نہیں بہت ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ اس طرح ایکریمی آبدوز پر قبضہ کر لیں گے۔ ریک براؤن نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا بات ہے چیف؟ کون ہے یہ؟ آپ انہیں دیکھ کر پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ڈگلس نے بدستور حیران ہوتے ہوئے کہا، یہ دنیا کے خطرناک ترین انسان ہیں، ان کا تعلق پاکشاہ سیکرٹ سروس سے ہے، اور یہ یہاں موجود میزائل اسٹیشن کو تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ روکو، انہیں روکو، اگر یہ یہاں پہنچ گئے تو یہاں ہر طرف تباہی پھیل جائے گی، خوفناک تباہی۔ ریک براؤن نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا تو اس کی بات سن کر ڈگلس بوکھلا گیا۔ اگر یہ اس قدر خطرناک انسان ہے تو انہیں جزیرہ سائمور پر نہیں آنے دینا چاہیے۔ اگر آپ حکم دیں تو میں اس آبدوز کو بلاسٹم سسٹم میزائل مار کر تباہ کر دوں۔ ڈگلس نے کہا، بلاسٹم میزائل؟ ہاں، ان پر بلاسٹم میزائل مارو، تباہ کر دو، ان کو ہلاک کر دو، ان میں سے کسی کو زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ ریک براؤن نے جیسے دیوانگی کے عالم میں چیختے ہوئے کہا تو ڈگلس تیزی سے کنٹرول پینل پر لگے مختلف سوئچ آن کرنے اور بٹن پریس کرنے لگا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ نان سینس! یہ سب بٹن کیوں پریس کر رہے ہو؟ ریک براؤن نے غصیلے لہجے میں کہا تو ڈگلس گھبرا گیا۔ آپ نے حکم دیا ہے چیف کہ میں اس آبدوز پر بلاسٹم میزائل فائر کروں اور اسے تباہ کر دوں۔ ڈگلس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے کہا ہے، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کب بلاسٹم میزائل فائر کرنے کو کہا ہے؟ یہ اٹامک آبدوز ہے۔ نان سینس! اس میں ایٹمی تارپیڈو موجود ہے۔ اگر اس آبدوز کو بلاسٹم میزائل مارا گیا تو آبدوز کے ساتھ ایٹمی تارپیڈو بھی بلاسٹ ہو جائیں گے۔ اگر ایٹمی مواد بلاسٹ ہو گیا تو اس کے اثرات سمندر میں دور دور تک پھیل جائیں گے، جس کی زد میں جزیرہ سائمور بھی آ سکتا ہے۔ ریک براؤن نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا تو ڈگلس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ چیف، وہ ڈگلس نے بری طرح سے ہلاتے ہوئے کہا، کیا لگا رکھی ہے؟ نان سینس! بلاسٹم سسٹم آف کرو اور بلیو کنٹرول پلانٹ آن کرو، جلدی! ریک براؤن نے اسی طرح سے چیختے ہوئے کہا تو ڈگلس نے سر ہلا کر تیزی سے کنٹرول پینل کے مختلف بٹن آف کیے اور دائیں پینل کے مختلف بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ دائیں طرف موجود ایک چھوٹی مگر جدید مشین آن ہوئی اور اس میں زندگی کی لہر سی دوڑ گئی اور بے شمار چھوٹے بڑے بلب تیزی سے اسپارک کرنے لگے۔ چیک کرو، کیا آبدوز میں G6 سلنڈر موجود ہے؟ ریک براؤن نے کہا تو ڈگلس نے سر ہلا کر ایک بار پھر مختلف بٹن پریس کر کے اسکرین پر آبدوز کے منظر بدلنے شروع کر دیے۔ یس چیف، آبدوز میں 3 سلنڈر موجود ہیں۔ ڈگلس نے اسکرین پر ایک مشین روم میں نیلے رنگ کے 3 بڑے بڑے سلنڈر دیکھتے ہوئے کہا جو بالکل آکسیجن سلنڈروں سے مشابہ تھے۔ گڈ، ان تینوں سلنڈروں کو بلیو کنٹرول کر کے بلاسٹ کر دو۔ ان سلنڈروں سے نکلنے والی گیس ان سب کو ایک لمحے میں بے ہوش کر دے گی۔ جلدی کرو، بلاسٹ کرو ان سلنڈروں کو، ہری اپ!
ریک برون نے کہا تو ڈگلس نے ایک بار پھر کنٹرول پینل سنبھال لیا اور پھرتی سے مختلف بٹن پریس کرنے لگا۔ پھر جلدی ہی اس نے دائیں طرف لگا ریڈ بٹن پریس کیا۔ دوسرے ہی لمحے اچانک 3 شعلے سے چمکے اور انہوں نے اسکرین پر اچانک 3 سلنڈروں کو بلاسٹ ہوتے دیکھا۔ سلنڈروں کے بلاسٹ ہوتے ہی وہاں کثیف دھواں بڑھنے لگا جو تیزی سے آبدوز میں پھیلتا جا رہا تھا۔ گڈ، ویری گڈ، اب کنٹرول روم میں واپس آؤ اور دیکھو وہ سب بے ہوش ہوئے ہیں یا نہیں، ریک برون نے کہا تو ڈگلس نے پھر مختلف بٹن پریس کر کے سکرین کے منظر بدلے۔ اب پھر انہیں سکرین پر آبدوز کا کنٹرول روم نظر آ رہا تھا۔ سکرین پر 6 کے 6 افراد الٹے سیدھے پڑے ہوئے تھے۔ شاید سلنڈروں کا دھواں لمحوں میں وہاں پہنچ گیا تھا جس سے کنٹرول روم میں موجود تمام افراد بے ہوش ہو گئے تھے۔ ویل ڈن، اب اس آبدوز کو ریڈیو کنٹرول کرو اور اسے جزیرے کی طرف لے آؤ۔ میں ان سب کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کروں گا، دیکھتا ہوں یہ میرے ہاتھوں سے کیسے زندہ بچیں گے۔ ریک برون نے اطمینان کا طویل سانس لیتے ہوئے کہا جیسے کسی بہت بڑے بحران سے نکل آیا ہو۔ یس چیف، ڈگلس نے ریک برون کو نارمل ہوتے دیکھ کر پرسکون ہوتے ہوئے کہا جیسے ہی آبدوز یہاں آئے کروک سے کہنا وہ مسئلہ افراد بھیج کر ان سب کو آبدوز سے باہر لے آئے اور انہیں بلیک روم میں پہنچا دے۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے ان کی بوٹیاں اڑا دوں گا، ریک برون نے کہا تو ڈگلس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ریک برون پرسکون انداز میں کنٹرول روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عمران نے آبدوز کو اوپر اٹھایا تو اس سے کچھ فاصلے پر دوسری آبدوز کو دیکھ کر عمران چونک پڑا اور پھر اس نے نہایت پھرتی سے کنٹرول روم سے دوسری آبدوز پر سپر میگنٹ میزائل فائر کر دیا۔ سپر میگنٹ میزائل تباہ کن تو نہ تھا مگر اس کے اثرات تباہ کن بموں سے بھی زیادہ خطرناک تھے۔ اس میزائل سے بڑے بڑے جہازوں اور آبدوزوں کی مشینریاں ایک لمحے میں جام ہو جاتی تھیں جس سے جہازوں اور آبدوزوں کا مشینری نظام اس پوری طرح سے متاثر ہوتا تھا کہ وہ فوراً سمندر برو ہو جاتے تھے۔ دوسری طرف آبدوز کی مشینری جام کر کے عمران نے آبدوز کو سمت دیکھنے والا حالت دیکھ کر فل سپیڈ سے سائمہ اور جزیرے کی طرف موڑ دیا تھا۔ اس آبدوز سے ہم کب تک اس جزیرے پر پہنچ جائیں گے؟ تنویر نے کچھ دیر بعد عمران سے مخاطب ہو کر کہا اس اٹامک آبدوز کی رفتار عام آبدوزوں سے 10 گنا زیادہ ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ اگلے 5 گھنٹوں میں اس جزیرے پر پہنچ جائیں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، یہ ایٹمی آبدوز ہے، میں نے نیچے ایسے بے شمار باکس دیکھے ہیں جن میں ایٹمی تارپیڈو موجود ہیں اور تقریباً 10 تارپیڈو لانچر میں بھی ایڈجسٹ ہیں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اس جزیرے پر جائیں؟ اس جزیرے کو ان ایٹمی تارپیڈو سے بھی تو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ تنویر نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اگر ہم نے اس جزیرے کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو یہ مت بھولو وہاں ہائیڈروجن بم کے وار ہیڈ سے لیس میزائل موجود ہیں جن کے تباہ ہوتے ہی ہر طرف بڑے پیمانے پر تباہی پھیل جائے گی۔ جزیرہ تو تباہ ہوگا ہی لیکن ہائیڈروجن کے اثرات یہاں سے ہزاروں میل دور انسانی آبادیوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں جو بے حد خطرناک بات ہوگی۔ عمران نے کہا تو پھر آپ ان وار ہیڈز کا کیا کریں گے؟ ہم یہاں ان کی تباہی کے لیے ہی تو آئے ہیں۔ تنویر کے بولنے سے پہلے صفدر نے کہا ہر کام سوچ سمجھ کر اور عقل مندی سے کیا جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم ان میزائلوں کو تباہ کریں، ہمیں اس میزائل اسٹیشن کو تباہ کرنا ہے جہاں ہائیڈروجن وار ہیڈ سے لیس میزائل سسٹم موجود ہے۔ عمران نے کہا ایسی صورت میں ان میزائلوں کو کیا ہوگا؟ اگر وہ تباہ نہ کیے گئے تو اسرائیل اور ایکریمیا دوبارہ ان پر قبضہ کر لیں گے اور انہیں اسٹیشن بنانے میں کتنا وقت لگے گا؟ کیا ہم بار بار صرف ان اسٹیشنوں کو ہی تباہ کرتے رہیں گے؟ جولیا نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا میں نے کہا ہے نا کہ کچھ کام عقل سے بھی کیے جاتے ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جزیرہ سائمور کا میزائل اسٹیشن اور میزائل ضرور تباہ کر دیے جائیں گے مگر اس انداز میں کہ وہاں موجود وار ہیڈز کو کسی طرح نقصان نہ پہنچے۔ عمران نے کہا میں سمجھ گیا، تم شاید ان وار ہیڈز کو سمندر برد کرنا چاہتے ہو۔ تنویر نے سر ہلاتے ہوئے کہا تمہارے سر میں جتنی عقل ہے ظاہر ہے تم اتنا ہی سر ہلاؤ گے۔ عمران نے منہ بنا کر کہا کیا مطلب؟ میں نے کیا غلط کہا ہے؟ تنویر نے اس سے بھی زیادہ برا منہ بناتے ہوئے کہا تم نے صحیح بھی کب کہا ہے؟ عمران نے عجیب طرح کا اور زیادہ برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ سب مسکرا دیے۔ اگر یہ صحیح نہیں کہہ رہا تو تم ہی بتا دو کہ صحیح کیا ہے اور تم ان وار ہیڈز کا کیا کرو گے؟ جولیا نے کہا انہیں پاکشیا لے جاؤں گا اور کسی ریڑھی پر سجا کر سستے داموں بیچنے کی کوشش کروں گا۔ عمران نے کہا عمران صاحب شاید ان وار ہیڈز کو واقعی پاکشیا لے جانا چاہتے ہیں، کیوں عمران صاحب؟ کیپٹن شکیل نے کہا کیوں کا تو پتہ نہیں، باقی تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا۔ مس جولیا عمران صاحب ان وار ہیڈز کو پاکشیا لے جا کر حکام کے حوالے کر دیں گے۔ یہ وار ہیڈز انتہائی قیمتی اور اسرائیل اور ایکریمیا کا بہت بڑا سرمایہ ہے جسے انہوں نے کروڑوں اربوں ڈالر لگا کر اور کئی سالوں کی محنت سے بنایا ہے۔ اگر ان کا سرمایہ پاکشیا کے پاس پہنچ گیا تو یہ اسرائیل اور ایکریمیا والوں کے لیے ایسا خوفناک دھچکا ہوگا جو انہیں ہلا کر رکھ دے گا۔
पाकशिया एटमी ताकत में तो मैदान मार ही चुका है। इन वार हेड्स की सूरत में हमारे पास हाइड्रोजन वार हेड्स की भी ताकत आ जाएगी, जिसकी मौजूदगी में दुनिया की कोई आंख पाकशिया को मैली नज़र से नहीं देख सकेगी। कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान इसे घूर घूर कर देखने लगा। वेरी गुड, अगर ऐसा हो जाए तो वाकई पाकशिया के सामने इसराइल और दूसरी सुपर पावर्स कभी सर नहीं उठा सकेंगे। जूलिया ने खुश होते हुए कहा। फिर इससे पहले कि इनके दरमियान मजीद कोई बात होती, अचानक आबदोस के पिछले हिस्से में ये के बाद दिगरे 3 धमाके हुए और आबदोस बुरी तरह से लरस गई। धमाकों की आवाज़ें सुनकर वो सब उछल पड़े। ये क्या हुआ है? जूलिया ने कहा। उस लम्हे इन्हें तेज़ बू का एहसास हुआ। बू महसूस करते ही इमरान ने यह गलत सांस रोक लिया, लेकिन इसके साथी बरवकत सांस ना रोक सके थे और वह वहीं लड़क कर गिरते चले गए। इमरान ने एक मशीन पर सुर्ख रंग का छोटा सा बल्ब जलते बुझते देखा तो वह समझ गया कि क्या हुआ है। कंट्रोल रूम में धुआं सा आ रहा था। इमरान ने फ़ौरन एग्जॉस्ट ऑन किए और कुर्सी पर यूं ढह गया जैसे इस धुएं का असर इस पर भी गालब आ गया हो। इस आबदोस को अचानक एक ज़ोरदार झटका लगा और इसकी रफ्तार यकलत तेज़ हो गई। शायद इसे रेडियो कंट्रोल कर लिया गया था। इमरान की आँखियों से मुसलसल इस जलते बुझते सुर्ख बल्ब को देख रहा था। बल्ब काफ़ी देर तक उसी तरह जलता बुझता रहा। फिर अचानक इस बल्ब ने स्पार्क करना बंद कर दिया। जैसे ही सुर्ख बल्ब की स्पार्किंग खत्म हुई, इमरान बिजली की सी तेज़ी से उठा और बढ़कर अपने साथियों को चेक करने लगा जो बेहोश हुए थे। इसने आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ा। एग्जॉस्ट फैंस की वजह से आबदोस से धुआं और इसके असरात खत्म हो गए थे। इमरान ने कुछ सोचा और फिर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ तेज़ी से कंट्रोल रूम से निकलता चला गया। इमरान ने कैबिन में जाकर एक मुर्दा शख्स का लिबास उतार कर खुद पहन लिया और अपना लिबास इसको पहना दिया और फिर इसे कांधे पर लाद कर वापस कंट्रोल रूम में आ गया। इसने इस लाश को इस कुर्सी पर बैठा दिया जिस पर कुछ देर कबल वो खुद बैठा हुआ था। फिर वो तेज़ी से बाहर निकला और मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ आबदोस के मशीन रूम में आ गया और फिर वो मशीन की साइडों की दीवारों में बने हुए एक खाने में चला गया और इसने इस खाने का दरवाज़ा बंद कर लिया। इसका मखसूस बैग बदस्तूर इसके कांधों पर था। ये जगह कंट्रोल रूम से कदरे फासले पर थी, लेकिन जिस जगह इमरान छुपा हुआ था इस दरवाजे की छड़ी से कंट्रोल रूम का मंजर वाज़ह तौर पर दिखाई दे रहा था। आबदोस काफ़ी देर तक चलती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी रफ्तार में कमी आने लगी और फिर रुक गई। कुछ देर बाद इमरान को ऊपर वाला दरवाज़ा खुलने और फिर कई अफराद के अंदर कूदने की आवाज़ें सुनाई दी। इन सब को उठाकर ले चलो और देखो एक कैबिन में लाशें भी हैं, इन्हें भी वहाँ से निकालना है, जल्दी करो। अचानक एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और फिर बेशुमार अफराद धड़ाधड़ नीचे उतरे। इमरान ने इन्हें कंट्रोल रूम में जाते और इन्हें अपने साथियों को कंधे पर लाद कर बाहर जाते हुए देखा। इनमें एक हलाक हो गया है जनाब, 5 अफराद जिंदा हैं। एक आवाज़ आई, ठीक है, मरने वाले को दूसरी लाशों के साथ बाहर ले जाओ और इन 5 को ब्लैक रूम में पहुंचा दो। इस आदमी ने तोमखाना लहजे में कहा और फिर इमरान ने इन सब को बाहर निकलते देखा। इनके कांधों पर सिगरेट सर्विस के अफराद लदे हुए थे। ये एक बड़ा सा कमरा था जिसके फर्श पर आबदोस मौजूद थी और इसके नीचे पानी गायब था। हार्ड एजेंसी के अफराद इमरान के साथियों को उठाए बाहर आ रहे थे। इस कमरे से निकलकर वो एक राहदारी में आए और फिर दूसरी राहदारी में मुड़कर वो एक दरवाजे के सामने रुक गए। इनके रुकते ही दरवाज़ा खुल गया और वो इन्हें लिए हुए अंदर दाखिल हो गई। ये एक काफ़ी बड़ा कमरा था। इसमें कई स्तून थे। कमरे की दीवारें फैलादी थीं। इन सबको वहाँ फर्श पर लटा दिया गया और फिर इन उठाकर ले जाने वाले बारी बारी बाहर निकलते चले गए। वहाँ सिर्फ 4 अफराद रह गए थे जिनके हाथों में मशीन गन्नें थीं। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और रैक ब्राउन इसके साथी और एक लंबा तड़ंगा शख्स अंदर दाखिल हुआ। रैक ब्राउन का चेहरा कामयाबी से खुला हुआ था और इसकी आंखों में फतह की चमक थी। ये क्या, इनके दादाद 6 थी, यहाँ 5 क्यों दिखाई दे रहे हैं? इनका छठा साथी कहाँ है? रैक ब्राउन ने चौंकते हुए कहा। कंट्रोल रूम में इनके साथ एक लाश मौजूद थी चीफ, इसे दूसरी लाशों के साथ भिजवा दिया गया है। साथ आने वाले नौजवान ने मोदबाना लहजे में कहा। इनमें से इमरान कौन है? रैक ब्राउन ने इन सबको गौर से देखते हुए कहा। मैं इनमें से किसी को नहीं पहचानता चीफ। नौजवान ने कहा। मैं इनकी असलियत जानना चाहता हूँ कि ये आदमी आबदोस में कैसे पहुँच गए थे और इनमें से इमरान कौन है? रैक ब्राउन ने कहा। क्या इन्हें होश में लाया जाए? नौजवान ने कहा। ओह नहीं, ये बेहद खतरनाक है, इन्हें किसी चीज़ से बांध दो फिर इन्हें होश में लाओ, रैक ब्राउन ने कहा। वो शायद ज़हनी तौर पर इनसे खौफज़दा था। नौजवान ने मशीन गन बरदारों को इशारा किया तो वो आगे बढ़े और उन्होंने एक नौजवान को उठाया और कमरे में मौजूद एक स्टोन के पास ले आए और फिर उन्होंने इसे नौजवान के हाथ स्टोन के पीछे करके इसके हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी। फिर बारी बारी दूसरे अफराद को उठाया गया और इन्हें भी इस दोनों के साथ लगाकर इनके हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी गई।
अब इन्हें एंटी इंजेक्शन लगाओ, रैक ब्राउन ने कहा तो नौजवान ने सर हिलाया और एक कोने में बढ़ गया जहाँ मेज़ पर एक बैग पड़ा हुआ था। बैग खोलकर इसमें से एक सुरंज निकाली जो पहले ही जर्द रंग के महलूल से भरी हुई थी। वो सुरंज लेकर वापस आया और इनमें से एक के बाजू में महलूल इंजेक्ट कर दिया। ये इंजेक्शन सफदर को लगाया गया था। महलूल इंजेक्ट होते ही चंद लम्हों बाद सफदर ने आंखें खोल दी। होश में आते ही इसने खुद को बदले हुए मॉल में पाया तो वो बेइख्तियार झुक पड़ा। इसके साथ ही इसके साथ मुख्तलिफ सतूनों के साथ बंधे हुए थे। अलबत्ता इनमें इमरान दिखाई नहीं दे रहा था। इसे होश आ गया है चीफ, नौजवान ने रैक ब्राउन से मुखातब होकर कहा तो रैक ब्राउन सर हिलाकर करीब आ गया। तुम्हारा नाम क्या है? रैक ब्राउन ने इंतहाई तोमखाना लहजे में सफदर से मुखातब होकर कहा मेरा नाम टमकट्टू है। सफदर ने बड़े मुतमईन लहजे में इमरान के अंदाज में जवाब देते हुए कहा बको मत, मेरे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं है। रैक ब्राउन ने गिराते हुए कहा बताया तो है, मैं टमकट्टू हूँ। सफदर ने उसी अंदाज में कहा तुम में से इमरान कौन है? रैक ब्राउन ने उसे बुरी तरह से घूरते हुए कहा कौन इमरान? मैं किसी इमरान को नहीं जानता। सफदर ने कहा यू शट अप, नॉनसेंस, मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ इसका सही जवाब दो वरना मैं तुम्हारी एक एक बोटी अलहदा कर दूंगा। रैक ब्राउन ने गौर से कुछ चीखते हुए कहा गोश्त खोर मालूम होते हो। सफदर ने कहा तो रैक ब्राउन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। कोड़ा लाओ, फ़ौरन कोड़ा लाओ, मैं अपने हाथों से इसकी खाल उधेड़ दूंगा, जल्दी लाओ कोड़ा। रैक ब्राउन ने हलक के बल चीखते हुए कहा तो नौजवान तेज़ी से दौड़ता हुआ एक साइड में चला गया जहाँ एक फुलादी अलमारी थी। इसने अलमारी खोली और इसमें से चमड़े का एक कोड़ा निकाला और इसे लेकर वापस आ गया और कोड़ा रैक ब्राउन को दे दिया। बोलो अब भी वक्त है, बता दो इमरान कौन है और तुम एटमी आबदोज में कैसे दाखिल हुए थी, बता दो वरना मैं तुम्हारी वाकई खाल उधेड़ दूंगा। रैक ब्राउन ने कोड़ा छटकाते हुए कहा इमरान का तारफी कार्ड प्रेस में प्रिंटे के लिए गया हुआ है, जब वो आएगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। सफदर ने उसी लहजे में कहा तो रैक ब्राउन का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। दूसरे लम्हे इसका हाथ हरकत में आया और छिड़ाव छिड़ाव की आवाज़ से सफदर पर कोड़े बरसने लगे और सफदर को यूं महसूस हुआ जैसे इसकी रग रग में आग लग गई हो। तकलीफ शिद्दत से शदीद तरह होती जा रही थी लेकिन इसने दांत पर दांत जमा कर होंठ खींच लिए थे। इसका चीखे मारने का दिल चाह रहा था मगर इसने जबरन खुद को कंट्रोल कर रखा था। इसका लिबास फट गया था जो लकीरों की सूरत में सुर्ख होता जा रहा था। बोलो जल्दी बोलो, रैक ब्राउन ने इस पर मुसलसल कोड़े बरसाते हुए कहा लेकिन सफदर ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हें एक बार फिर मौका दे रहा हूँ, इमरान के बारे में बता दो। रैक ब्राउन ने हाथ रोककर हाँफते हुए कहा गौर से देखो, जिसके सर पर तुम्हें सींग नजर आए समझ लेना वो इमरान है। सफदर ने पीछे पीछे लहजे में कहा। इसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ा हुआ था। आंखें कबूतर के खून की तरह सुर्ख हो रही थीं लेकिन यह खौफनाक और बेपनाह तकलीफ भी इसे तोड़ नहीं सकी थी। तुम पागल हो, नॉनसेंस, जो इस हालत में भी मजाक कर रहे हो, रैक ब्राउन ने चीखते हुए कहा। इसे सफदर की कुव्वत इरादी पर बेहद हैरत हो रही थी कि इस कदर जख्मी होने के बावजूद वो मजाक कर रहा था। हालांकि इस कदर कोड़े खाने के बाद बड़े से बड़े सुरमाओं की भी चीखें निकल जाती थीं मगर ये शख्स चीखा न था और ना ही इसकी कराएं निकली थीं। चीफ, हो सकता है कि इसके दूसरे साथी इसकी तरह मजबूत असाब के मालक ना हो, क्यों ना इन्हें आजमाया जाए। रैक ब्राउन के साथी ने कहा ठीक है ब्रोथर, इसके साथियों को होश में लाओ। रैक ब्राउन ने सफदर को नफरत भरी नज़रों से देखते हुए पीछे खड़े अपने साथी ब्रोथर से कहा। ब्रोथर ने बैग से मजीद 4 इंजेक्शन निकाले और इन्हें होश में लाने के लिए मसरूफ़ हो गया। थोड़ी ही देर में वह सब होश में आ गए और फिर खुद को इस हालत में देखकर इनकी हालत भी सफदर से मुख्तलिफ नहीं हुई थी। सफदर को बुरी तरह से जख्मी और रैक ब्राउन के हाथ में कोड़ा देखकर इन सब के चेहरे शदीद गुस्से से सुर्ख हो गए थे। ब्रोथर, इन सब पर कोड़े बरसाओ, मैं इन सब से इनकी असलियत जानना चाहता हूँ, रैक ब्राउन ने कहा। तो ब्रोथर ने सर हिलाकर इससे कोड़ा लिया और फिर वह तनवीर के सामने आ गया। इसके हाथ बरक रफ्तारी से चलने लगे। तनवीर ने भी होंठ पीछ लिए थे। इसका जिस्म अदड़ रहा था मगर इसके मुंह से आवाज़ तक ना निकल रही थी। ब्रोथर और रैक ब्राउन हैरान हो रहे थे कि इस दूसरे शख्स ने भी पहले की तरह मुंह से आवाज़ तक ना निकाली थी। इस लड़की पर कोड़े बरसाओ, अचानक रैक ब्राउन ने चीखते हुए कहा। तो ब्रोथर जूलिया की तरफ बढ़ा लेकिन उसी लम्हे सतून से बंधा हुआ सफदर बिजली की सी तेज़ी से उछला और रैक ब्राउन और ब्रोथर को यूँ महसूस हुआ जैसे बिजली सी चमकी हो। दूसरे लम्हे रैक ब्राउन सफदर के बाजुओं के हल्के में था। सफदर ने रैक ब्राउन के जिस्म को घुमाकर अपने सामने करते हुए ब्रोथर की टांग पर जोरदार ज़रब लगाई। ब्रोथर चीखता हुआ उछलकर मुंह के बल ज़मीन पर गिरा और सफदर रैक ब्राउन को घसीटता हुआ दीवार के साथ जा लगा। खबरदार, अगर किसी ने हरकत की तो मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा, सफदर ने चीखते हुए कहा
اور اس نے ریک براؤن کی گردن کے گرد لپیٹے ہوئے بازو کو زور سے جھٹکا دیا تو ریک براؤن کے حلق سے کھٹی کھٹی چیخ نکل گئی۔ مشین گن بردار جو حیرت سے بت بنے کھڑے تھے، انہیں اچانک جیسے ہوش آ گیا اور انہوں نے مشین گنوں کا رخ صفدر کی طرف کر دیا، لیکن چونکہ صفدر کی گرفت میں ان کا چیف تھا اس لیے وہ اس پر فائرنگ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اچانک صفدر کے بازو میں ریک براؤن تڑپا۔ اس نے دونوں کونیاں یک لگت صفدر کی پسلیوں پر ماری۔ ضرب اس قدر شدید تھی کہ صفدر کی گرفت ایک لمحے کے لیے ڈھیلی ہوئی اور ریک براؤن اسے زوردار جھٹکا دے کر اس کی گرفت سے نکل گیا۔ فائر! گولیوں سے چھلنی کر دو اسے! ریک براؤن نے چھلانگ لگا کر صفدر سے دور ہٹتے ہوئے چیخ کر گن برادروں سے کہا۔ اس سے پہلے کہ صفدر کچھ سمجھ سکتا، کمرہ تیز اور مسلسل فائرنگ کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ فائرنگ میں تیز انسانی چیخوں کی آوازیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ عمران اپنے ساتھیوں کو لے جانے کے بعد تک آبدوز کے خفیہ خانے میں چھپا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ لوگ اس کے ساتھیوں کو لے کر نکل گئے ہیں تو وہ کھانے کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا اور تیز تیز چلتا ہوا آبدوز کے مین دروازے کی طرف آ گیا جو بدستور کھلا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا۔ اس نے سر نکال کر باہر دیکھا اور پھر وہاں کسی کو نہ پا کر وہ فوراً باہر آ گیا۔ سامنے ایک کمرے کا دروازہ تھا۔ عمران نے جیب سے ایک مشین پسٹل نکالا اور جھکے جھکے انداز میں چلتا ہوا اس دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازہ بند تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر دروازے کے کی ہول سے آنکھ لگا کر دوسری طرف دیکھا تو بے اختیار چونک پڑا۔ دوسری طرف راہداری میں ایک مسلح شخص کھڑا تھا۔ وہ دروازے کے قریب ہی دوسری طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ عمران نے چند لمحے سوچا اور پھر اس نے دروازے کے کی ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور اس پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو دروازہ بغیر کوئی آواز کیے کھل گیا۔ عمران کے جسم میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ دروازہ دوسری طرف سے لاک نہ تھا۔ عمران نے نہایت آہستگی سے دروازہ کھولا اور پھر اس سے پہلے کہ دوسری طرف منہ کیے محافظ کو کوئی احساس ہوتا، عمران اس پر بھوکے شیر کی طرح جھپٹ پڑا۔ اس نے کمانڈوز کے مخصوص انداز میں محافظ کے پیچھے جا کر اس کی گردن پکڑی اور ایک زوردار جھٹکے سے اس کی گردن توڑ دی اور اس سے پہلے کہ محافظ گرتا، عمران نے اسے بازوؤں پر سنبھال لیا۔ دائیں طرف ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران نے اندر جھانکا تو کمرہ خالی تھا۔ عمران نے محافظ کی لاش اندر گھسیٹ لی۔ محافظ کے جسم پر مخصوص وردی تھی اور اس کے سر پر ایک مخصوص ٹوپی بھی تھی۔ عمران نے اسے اندر لے جا کر فرش پر ڈالا اور جلدی جلدی اس کا لباس اتارنے لگا۔ اس نے محافظ کا لباس اتار کر خود پہنا اور اس کی ٹوپی سر پر رکھ لی۔ پھر اس نے لاش کو ایک میز کے عقب میں ڈالا اور اس کی مشین گن اٹھا کر کمرے سے باہر آ گیا۔ راہداری بدستور خالی تھی۔ وہ راہداری میں آیا جو دور تک جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور محافظوں کے انداز میں قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ راہداری آگے جا کر مڑ گئی تھی۔ عمران جیسے ہی اس طرف مڑا، اچانک دو مشین گنوں کی نالیاں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ تم اس طرف کیوں آئے ہو؟ ایک محافظ نے اس سے کہا اور اس سے پہلے کہ عمران کچھ بولتا، اچانک دوسرا محافظ چونک پڑا، ارے یہ فاسٹر نہیں ہے۔ دوسرے محافظ نے اچانک اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ مشین گنوں کے ٹریگر دباتے، اچانک عمران بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا۔ اس نے دونوں مشین گنوں کو اپنے بغلوں میں لیا اور برق رفتاری سے کلابازی کھا گیا۔ محافظ جنہوں نے مشین گنوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا وہ بھی اس کے ساتھ ہی کلابازی کھا گئے اور ان کے ہاتھوں سے مشین گنیں نکل گئیں۔ عمران کلابازی کھا کر کسی بازیگر کی طرح سیدھا ہوا۔ اس نے ایک محافظ کے سینے پر اس زور سے ٹکر ماری کہ وہ چیختا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا اور پھر نیچے گر کر بری طرح تڑپنے لگا، جبکہ دوسرا محافظ اٹھ کر بجلی کی سی تیزی سے عمران پر جھپٹ پڑا، مگر عمران نے گھوم کر پوری قوت سے اس کے سر پر مشین گن کا دستہ رسید کر دیا۔ وہ اچھل کر نیچے گرا اور ساخت ہو گیا۔ عمران نے آگے بڑھ کر پہلے محافظ کی گردن پر پاؤں رکھا جو بدستور تڑپ رہا تھا۔ اس نے بوٹ پر دباؤ ڈالتے ہوئے مخصوص انداز میں پیر گھما کر اس کی گردن کی ہڈی توڑ دی۔ محافظ کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ بھی ساخت ہو گیا۔ اس سارے کھیل میں صرف چند لمحے لگے تھے۔ ان دونوں کی لاشیں بھی اس نے اسی کمرے میں پہنچائیں اور پھر کمرے سے نکل کر واپس دوڑتا چلا گیا۔ دونوں محافظوں کی مشین گنیں وہیں پڑی ہوئی تھیں۔ عمران کو خطرہ تھا کہ اگر اس طرف کوئی آ گیا تو وہ مشکل میں پڑ جائے گا، مگر وہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ عمران نے مشین گنیں اٹھائیں اور انہیں ایک دیوار کے ساتھ رکھ دیا اور آگے بڑھنے لگا۔ یہ راہداری ایک اور مڑ کر ایک دروازے پر جا کر ختم ہوئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران نے سائیڈ کی دیوار سے لگ کر احتیاط سے سر دوسری طرف کر کے اندر جھانکا۔ آگے والی راہداری کے ایک دروازے پر دو مسلح افراد بڑے چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ محافظ عمران سے کافی فاصلے پر تھے، جس سے عمران ان پر اچانک حملہ کر کے انہیں قابو میں نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ سامنے آتا تو محافظ چونک کر آسانی سے فائرنگ کر سکتے تھے۔ عمران کوئی اور راستہ تلاش کرنا
چلنے لگا۔ اس نے سر اٹھایا تو اسے دروازے کے اوپر ایک بڑا سا سوراخ دکھائی دیا جس سے تیز ہوا نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عمران سمجھ گیا کہ یہ سوراخ کمرے کی ہوا کی نکاسی کے لیے بنا ہوا ہے۔ عمران اپنے ساتھیوں تک پہنچنا چاہتا تھا جنہیں نہ جانے کہاں لے جایا گیا تھا۔ دوسری طرف محافظ کھڑے تھے اور جس کمرے کا دروازہ بند تھا عمران کو شک ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھی شاید اسی کمرے میں ہوں، مگر جب تک وہ اس کمرے کو چیک نہ کر لیتا اسے پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ اس کے ساتھی اس کمرے میں ہیں یا نہیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس نے مشین گن کاندھے سے لٹکائی اور سیدھا ہو کر وہ سوراخ کے نیچے آیا اور تیزی سے اچھلا۔ دوسرے لمحے اس کے ہاتھ کھانے کے کناروں پر جم گئے، پھر وہ ہاتھوں کے بل اوپر اٹھتا چلا گیا۔ اس نے اپنے جسم کو موڑا، دوسرے لمحے اس کی ٹانگیں سوراخ میں تھیں۔ وہ کلا بازی کھانے والے انداز میں اسی سوراخ میں آ گیا۔ اس نے دیکھا سوراخ طویل سرنگ جیسا تھا جس کی دوسری طرف روشنی ہو رہی تھی اور کسی پنکھے کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی جو کسی ایگزاسٹ فین جیسی تھی۔ عمران ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل آگے بڑھنے لگا اور پھر تھوڑی دیر میں وہ اختتام تک پہنچ گیا۔ وہاں واقعی ایک بڑا ایگزاسٹ فین تھا جس کی آواز بے حد مدھم تھی۔ ایگزاسٹ فین کی سائیڈوں میں اتنی جگہ بہرحال موجود تھی جہاں سے عمران دوسری طرف جھانک سکتا تھا۔ عمران نے سر کو ایک طرف جھکایا اور پھر وہ رکھنے میں سے دوسری طرف دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے وہ بری طرح سے چونک پڑا کیونکہ وہاں کمرے میں ستونوں کے ساتھ اس کے ساتھی بندھے ہوئے تھے اور 2 افراد اور 4 مشین گن بردار وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک تنویر پر کوڑے برسا رہا تھا اور ایک لمحے کے لیے عمران کا دل چاہا کہ وہ مشین گن کا دستہ پنکھے کے پروں پر مار دے، لیکن دوسرے لمحے اس نے ارادہ بدل دیا۔ پنکھے کی تیز ہوا سے اس کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ وہاں اندھیرا بھی تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے پنکھے پر مشین گن کا دستہ مارا تو اندر موجود افراد کو فوراً اس کی موجودگی کا علم ہو جائے گا۔ پھر عمران کو ایگزاسٹ فین کی تاریں دکھائی دیں جس پر سرخ رنگ کا ٹیپ چڑھا ہوا تھا، مگر پنکھے کے پروں اور دیواروں کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ اس کا ہاتھ پروں سے ٹکرائے بغیر ان تاروں تک نہیں جا سکتا تھا۔ عمران نے ایک ہاتھ پنکھے کے درمیان گول حصے پر رکھ کر زور سے دبایا تو پنکھے کی رفتار میں کمی آ گئی، البتہ عمران کو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اور ہتھیلی گرم ہو کر جلتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی، مگر عمران نے ہاتھ نہ ہٹایا یہاں تک کہ پنکھے کی رفتار کم ہوتے ہوئے ختم ہو گئی۔ اس نے پنکھے کے پروں سے اپنا سر گزار لیا اور مشین گن سیدھی کر کے وہاں تقریباً لیٹ سا گیا۔ پنکھے کے اندر سے گوں گوں کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اب عمران چونکہ پروں کے درمیان آ گیا تھا اس لیے پنکھا گھوم نہیں سکتا تھا۔ عمران نے وہاں موجود ریک براؤن کو فوراً پہچان لیا تھا جو ایک طرف کھڑا تھا اور اس کا ایک ساتھی تنویر پر کوڑے برسا رہا تھا۔ اس لڑکی پر کوڑے برساؤ، اچانک ریک براؤن نے چیختے ہوئے کوڑے بردار سے کہا تو کوڑا بردار تیزی سے جولیا کی طرف بڑھا، لیکن اسی لمحے عمران نے صفدر کو اچھل کر ریک براؤن پر جھپٹتے دیکھا۔ دوسرے لمحے صفدر ریک براؤن کی گردن میں بازو ڈال کر اسے گھسیٹتا ہوا دیوار کی طرف لے گیا۔ خبردار، اگر کسی نے حرکت کی تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا، صفدر نے چیختے ہوئے کہا اور اس نے ریک براؤن کی گردن کو جھٹکا دیا تو ریک براؤن کے حلق سے کھٹی کھٹی چیخ نکل گئی۔ مشین گن برداروں نے مشین گنوں کا رخ فوراً صفدر کی طرف کر دیا تھا، مگر وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ صفدر پر فائرنگ کر سکتے۔ اسی لمحے عمران نے ریک براؤن کو حرکت کرتے دیکھا اور صفدر کی پسلیوں میں کونی مارتے دیکھا۔ پسلیوں پر کونیاں لگنے سے شاید صفدر کی گرفت ڈھیلی ہو گئی تھی۔ ریک براؤن نے زوردار جھٹکا دے کر خود کو صفدر کی گرفت سے چھڑایا اور چھلانگ مار کر اور کلابازی کھاتا ہوا صفدر سے دور ہٹ گیا۔ فائر، گولیاں سے چھلنی کر دو اسے، ریک براؤن نے صفدر سے دور ہٹ کر چیختے ہوئے مشین گن برداروں سے کہا۔ اس سے پہلے کہ مشین گن بردار صفدر پر فائرنگ کرتے، عمران نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر مشین گن کو نیم دائرے میں حرکت دیتے ہوئے تواتر سے فائرنگ کر کے ان چاروں مشین گن برداروں کو ہلاک کر دیا۔ فائرنگ کی آواز سن کر ریک براؤن اور اس کا ساتھی بری طرح سے اچھل پڑے تھے۔ ریک براؤن کے ساتھی نے فوراً جیب سے مشین پسٹل نکال لیا۔ اس نے صفدر پر فائر کرنا چاہا، مگر عمران نے انتہائی پھرتی سے گن کا رخ بدلا اور اس نے پسٹل بردار پر فائر کر دیا۔ گولی سیدھی اس کے سینے پر لگی اور وہ چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا اور تڑپ تڑپ کر ساخت ہو گیا۔ صفدر نے موقع کا فائدہ اٹھا کر ریک براؤن پر حملہ کرنا چاہا، مگر ریک براؤن نے اچھل کر اس کے سینے پر ٹانگیں ماری اور صفدر اچھل کر دور جا گرا۔ دوسرے لمحے ریک براؤن بجلی کی تیزی سے دروازے کی طرف جھپٹا۔ صفدر، روکو، اسے جانے مت دینا، اچانک عمران نے چیختے ہوئے کہا تو صفدر اٹھا اور اس نے اچھل کر ایک مشین گن زمین سے اٹھائی اور زمین پر گھوم کر تیزی سے سیدھے ہوتے ہوئے ریک براؤن کی طرف فائرنگ کر دی۔ ریک براؤن جو دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا، گولیاں اس کے دائیں طرف دیوار پر پڑیں تو وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ عمران نے اپنے جسم کو سمیٹا اور آگے ہو کر اس نے دوسری طرف چھلانگ لگا دی اور کلابازی کھا کر عین فرش پر آ کھڑا ہوا۔ بس ٹھیک ہے، اپنے ساتھیوں کو کھولو، میں اسے دیکھتا ہوں، عمران نے کہا تو صفدر سر ہلا کر اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں تو مسٹر ریک براؤن، اپنا تھوپڑا میری طرف کرنے کی زحمت کرو گے تم؟ عمران نے ریک براؤن کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو ریک براؤن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف مڑ گیا۔
اس کا چہرہ غصے اور پریشانی سے بگڑا ہوا تھا۔ کیا تم عمران ہو؟ ریک برون نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ عمران نے دیکھ لیا تھا کہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، جس سے اندر کی آوازیں باہر نہیں جا سکتی تھیں، اس لیے عمران مطمئن تھا کہ باہر موجود مسلح افراد کو اندر ہونے والی فائرنگ کا علم نہیں ہوا ہوگا۔ جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے، میرے ماں باپ نے میرا یہی نام رکھا تھا، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ تمہیں یہاں تمہاری موت کھینچ لائی ہے عمران، تم یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکتے، ریک برون نے گراتے ہوئے کہا۔ موت نہیں، مجھے یہاں تمہاری چاہت کھینچ لائی ہے پیارے، میں یہاں تمہاری منحوس صورت دیکھنے کے لیے آیا ہوں، عمران نے کہا۔ تو ریک برون کا چہرہ غصے سے مزید بگڑ گیا اور پھر اچانک اس نے عمران کے ہاتھ میں مشین گن کی پرواہ کیے بغیر اس پر حملہ کر دیا۔ عمران نے اس کے حملے سے بچنا چاہا، مگر ریک برون نے چھلانگ لگاتے ہی فضا میں اپنا رخ پلٹا اور اس کی گھومتی ہوئی ٹانگ اس انداز سے اس کے پہلو پر پڑی کہ عمران اچھل کر ایک طرف جا گرا۔ اس کے ہاتھ سے مشین گن نکل گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ عمران اٹھتا، ریک برون اٹھا اور بجلی کی سی تیزی سے دروازے کی طرف جھپٹا۔ عمران نے اچھل کر گری ہوئی مشین گن اٹھائی اور اس نے مشین گن کا رخ ریک برون کی طرف کیا ہی تھا کہ ریک برون پھرتی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، باہر موجود دونوں مشین گن بردار چونک پڑے۔ اندر جاؤ جلدی اور ان سب کا خاتمہ کر دو، جاؤ جلدی، ریک برون نے چیختے ہوئے کہا، اور دونوں مشین گن بردار فوراً اندر آ گئے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ فوراً اندر کی سچویشن کو سمجھتے، عمران جس کے ہاتھ میں مشین گن دوبارہ آ گئی تھی، اس نے ان دونوں پر فائر کھول دیا۔ تڑتڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ دونوں محافظ چیختے ہوئے اچھل کر پیچھے دروازے سے ٹکرائے اور دھماکوں سے نیچے آ گرے اور دھڑک تڑپ کر ہلاک ہو گئے۔ مشین گنیں اٹھا کر ہر طرف پھیل جاؤ اور جو نظر آئے اسے اڑا دو، عمران نے چیختے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا اور اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر آیا تو اس نے دور ریک برون کو ایک راہداری میں مڑتے دیکھا۔ اسی لمحے عمران اچھل کر باہر آ گیا اور پھر بھاگتے ہوئے وہ راہداری کی دوسری طرف آیا اور سائیڈ کی دیوار سے لگ گیا۔ اس نے سر نکال کر راہداری کی دوسری طرف دیکھا تو اسے دوسری طرف کئی مسلح افراد دوڑ کر اس طرف آتے دکھائی دیے۔ عمران نے آڑ سے ہی مشین گن کا فائر کھول دیا۔ اس کی گولیوں کا شکار ہو کر چند افراد تو وہیں گر گئے تھے۔ چند نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی تو عمران فوراً آڑ سے باہر آ گیا۔ اس نے مسلسل فائرنگ کرتے ہوئے ان باقی افراد کو بھی وہیں ڈھیر کر دیا۔ اسی لمحے راہداری کے آخری موڑ سے اس طرف فائرنگ کی گئی، مگر عمران اچھل کر سائیڈ کی دیوار سے آ لگا اور گولیاں راہداری کے درمیان سے گزرتی چلی گئیں۔ اسی لمحے اس کے باقی ساتھی بھاگتے ہوئے اس طرف آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں بھی مشین گنیں تھیں جو ان محافظوں کی تھیں جنہیں عمران نے ہلاک کیا تھا۔ دوسری طرف شاید چند مسلح افراد چھپے ہوئے تھے، وہ تواتر سے اس طرف گولیاں برسا رہے تھے۔ عمران نے جیب سے ایک بم نکالا اور اس کا سیفٹی کیچ ہٹا کر بم پوری قوت سے دوسری طرف اچھال دیا۔ بم فرش پر گر کر زوردار دھماکے سے پھٹا اور انسانی چیخوں کی دردناک آوازوں کے ساتھ وہاں یکلگت خاموشی چھا گئی۔ آؤ، عمران نے کہا اور اچھل کر راہداری میں آ گیا۔ چاروں طرف پھیل جاؤ، یہاں سے کسی کو زندہ بچ کر مت نکلنے دینا، عمران نے کہا اور تیزی سے ایک راہداری کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ اس کے ساتھی مشین گنیں لیے مختلف راہداریوں میں چلے گئے تھے اور پھر چند ہی لمحوں میں وہاں ماحول مشین گنوں کی تیز آوازوں سے گونجنے لگا۔ عمران بھاگتا ہوا ایک دروازے کی طرف آیا۔ اس نے ہینڈل کو پکڑا ہی تھا کہ اچانک عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس ہینڈل سے اسے زبردست شاک لگا ہو۔ وہ اچھلا اور ایک دھماکے سے پیچھے جا گرا۔ ریک برون بجلی کی سی تیزی سے دروازے سے باہر نکلا تھا اور دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے چیخ کر محافظوں کو اندر جا کر فائرنگ کرنے کا کہا اور خود بھاگتا ہوا موڑ کاٹ کر دوسری طرف چلا گیا۔ دوسری طرف اسے مزید مسلح افراد دکھائی دیے۔ بھاگو، جلدی بھاگو، ان مجرموں کو ہلاک کر دو، ان سب کو گولیوں سے چھلنی کر دو، ریک برون نے چیخ کر کہا اور پھر برق رفتاری سے بھاگتا ہوا کنٹرول روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کنٹرول روم میں داخل ہوا تو وہاں سب لوگ پرسکون انداز میں اپنے کام کر رہے تھے۔ انہیں شاید بدلے ہوئے حالات کا کچھ علم نہیں تھا۔ ڈگلس، بروتھر مارا گیا ہے، جلدی کنٹرول پینل سنبھالو، ریک برون نے اندر داخل ہو کر ڈگلس سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو وہاں موجود تمام افراد بری طرح سے چونک پڑے۔ ریک برون کی بگڑی ہوئی حالت اور بروتھر کی ہلاکت کا سن کر وہ سب بری طرح سے بوکھلا گئے تھے۔ کیسے 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 چیف، سب نے بیک زبان ہو کر کہا۔ وہ عمران، وہ اور اس کے ساتھی بہت بڑے شیطان ہیں، انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا، روکو انہیں، ان سب کو ہلاک کر دو، ریک برون نے اسی طرح چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک آدمی دوڑتا ہوا اندر آ گیا۔ چیف،
مجرموں نے حملہ کر دیا ہے، وہ ہر طرف پھیل گئے ہیں، وہ ہمارے آدمیوں پر بے دریغ فائرنگ کر رہے ہیں۔ اس آدمی نے اندر آتے ہی کہا، اوہو ڈگلس، روکو انہیں، فوراً روکو، یہ نہیں تو وہ سب کچھ ختم کر دیں گے، ریک براؤن نے کہا۔ تو ڈگلس فوراً کنٹرول پینل کے مختلف بٹن پریس کرنے لگا، اسکرین پر منظر بدلے اور پھر جیسے ہی اس پر ایک راہداری کا منظر ابھرا، ریک براؤن بری طرح سے چیخ پڑا، یہی ہے عمران، روکو اسے، فوراً روکو اسے، یہ کنٹرول روم کی طرف آ رہا ہے۔ ریک براؤن نے چیختے ہوئے کہا۔ عمران ایک بند کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، اس نے آگے بڑھ کر جیسے ہی دروازے کا ہینڈل پکڑ کر اسے کھولنا چاہا، ڈگلس نے فوراً کنٹرول پینل کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ عمران کا ہاتھ جیسے ہی دروازے کے ہینڈل سے لگا، اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر پیچھے جا گرا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ اٹھا اور اس نے جیب سے کوئی چیز نکال کر دروازے کی طرف اچھال دی، ایک فولادی ٹکڑا۔ جیسے ہی دروازے کے قریب آیا، عمران نے اس پر یکلخت فائر کر دیا، ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور کنٹرول روم کا دروازہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کنٹرول روم میں موجود تمام افراد دھماکے کی آواز سن کر فوراً جھک گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے، عمران اچھل کر اندر آ گیا۔ دوسرے لمحے کمرہ مشین گن کی تڑتڑاہٹ اور انسانی چیخوں کی خوفناک آوازوں سے بری طرح سے گونج اٹھا۔ ریک براؤن فوراً زمین پر گر گیا تھا۔ عمران کنٹرول روم میں داخل ہو کر جس خوفناک انداز میں فائرنگ کر رہا تھا، ریک براؤن کو وہاں سے اٹھنے اور باہر نکلنے کا موقع ہی نہ مل رہا تھا۔ عمران نے مسلسل فائرنگ کرتے ہوئے کنٹرول پینل میں موجود تمام افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ پھر وہ اطمینان سے چلتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے مشین گن کی نار ریک براؤن کے سر سے لگا دی۔ بس ریک براؤن، اب تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، عمران کی گراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ تو ریک براؤن جو اوندھے منہ فرش پر لیٹا ہوا تھا، ایک طویل سانس لیتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے قریب ڈگلس گولیوں سے چھلنی پڑا تھا اور کنٹرول پینل کے تمام افراد کو گولیوں سے چھلنی دیکھ کر ریک براؤن نے بے اختیار ہونٹ پیچھ لیے۔ عمران کی فائرنگ سے نہ صرف وہاں موجود تمام افراد ہلاک ہو گئے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں موجود مشینوں کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ ریک براؤن نے جیسے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ اس قدر تباہی دیکھ کر شاید اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا تھا اور وہ بے حد تھکا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میزائل اسٹیشن کہاں ہیں؟ عمران نے کہا۔ کون سا میزائل اسٹیشن؟ یہاں کوئی میزائل اسٹیشن نہیں ہے، ریک براؤن نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ ادھر دیکھو میری طرف، عمران نے کہا۔ تو ریک براؤن نے سر اٹھا کر عمران کی طرف دیکھا، پھر جیسے اس کی نظریں عمران کی نظروں سے ٹکرائیں، اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس نے عمران کی آنکھوں میں نہ دیکھنے کے لیے سر موڑنا چاہا، مگر اسی لمحے اسے ایک اور جھٹکا لگا اور پھر جیسے لوہا مقناطیس سے چپکتا ہے، اسی طرح اس کی نظریں عمران کی نظروں سے چپک کر رہ گئیں۔ اپنا ذہن فری کرو فوراً، عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے ریک براؤن کو اپنے دماغ کی رگیں گرم ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنے ذہن کو کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ عمران کی تیز اور شعلے برساتی ہوئی آنکھوں کی تیز چمک جیسے اس کے دماغ کی رگوں میں اترتی جا رہی تھی۔ اب تم میرے ٹرانس میں ہو، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ عمران نے مسلسل اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں تمہاری آواز سن رہا ہوں۔ ریک براؤن کے منہ سے جیسے کھوئی سی آواز نکلی۔ گڈ، اب میں جو بولوں گا تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا، عمران نے کہا۔ میں عمل کروں گا، ریک براؤن نے کہا۔ بتاؤ میزائل اسٹیشن کہاں ہے اور وہاں جانے کا کون سا راستہ ہے؟ عمران نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ریک براؤن کوئی جواب دیتا، اچانک ایک مشین سے تیز سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی اور پھر ایک بھاری آواز برآمد ہوئی۔ ہیلو ہیلو، ڈاکٹر البرارڈ کالنگ، ہیلو ہیلو۔ یہی فقرہ بار بار دہرایا جا رہا تھا اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ لیکن اسی لمحے مشین کا ایک بلب روشن ہوا اور اس میں سے یکلخت تیز روشنی سی نکل کر ریک براؤن پر پڑی۔ روشنی پڑتے ہی کمرہ یکلخت ریک براؤن کی تیز اور دل خراش چیخوں سے گونج اٹھا۔ دوسرے لمحے وہ کٹے ہوئے شیطیر کی طرح الٹ کر گر گیا۔ اس کا جسم یکلخت جل کر سیاہ ہو گیا تھا۔ روشنی گھومی اور تیزی سے عمران کی طرف بڑھی، مگر عمران فوراً نیچے جھک گیا اور روشنی اس کے اوپر سے گزر گئی۔ اس سے پہلے کہ روشنی گھوم کر دوبارہ اس کی طرف آتی، عمران نے یکلخت اس مشین پر فائرنگ کر دی۔ زوردار دھماکہ ہوا اور اس مشین کے پرکچے اڑ گئے۔ عمران تیزی سے مڑا اور بھاگتا ہوا دروازے سے باہر آ گیا۔ اسے راہداری میں اپنے ساتھی دکھائی دیے۔ بھاگو، جلدی کرو، عمران نے ان کی طرف چھلانگ لگا کر بھاگتے ہوئے کہا، تو اس کے ساتھی بوکھلا کر بھاگے۔ ابھی وہ موڑ تک پہنچے ہی تھے کہ ایک دل دہلا دینے والا انتہائی خوفناک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی انہیں یوں محسوس ہوا جیسے راہداری کی دیواریں اور چھت ٹوٹ کر ان پر آ گری ہو۔ ان کے ذہنوں میں آخری احساس یہی تھا کہ ان کے جسم من و ملبے تلے آ کر کچل گئے ہوں اور پھر ان کے ذہنوں پر شاید کبھی نہ ختم ہونے والی تاریکی چھاتی چلی گئی۔
ڈاکٹر البراٹ اپنے سینکڑوں ساتھیوں کے ساتھ مزائل اسٹیشن میں موجود تھا۔ وہ بے حد خوش تھا۔ اسرائیلی پریزیڈنٹ کی جانب سے اسے پاکشیا پر اپنا بنایا ہوا DP میزائل فائر کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ وہ اپنے بے شمار ماتحتوں کے ساتھ مسلسل ان مشینوں پر کام کر رہا تھا جس سے میزائل کو پاکشیا پر فائر کیا جانا تھا۔ اس کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ جزیرے کی دوسری طرف لانچنگ پیڈ پر آپریشن کے لیے میزائل بالکل تیار تھا۔ اس میں ہائیڈروجن بموں کے وار ہیڈ لگا دیے گئے تھے اور یہاں ڈاکٹر البراٹ نے ایک کمپیوٹرائزڈ مشین کو بھی ریڈی کر لیا تھا جس سے اس میزائل کو پاکشیا پر فائر کیا جانا تھا۔ حال میں بے شمار افراد موجود تھے جن کی نقل و حرکت عام حالات سے کہیں زیادہ نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر البراٹ نے اب بس صرف ایک بٹن پریس کرنا تھا اور میزائل فائر ہو جانا تھا اور پھر وہ جزیرے سے نکل کر بحر الکاہل کے اوپر سے گزرتا ہوا اگلے چند گھنٹوں میں سیدھا پاکشیا پر جا گرتا، جس کے نتیجے میں ایک ہولناک تباہی کا آغاز ہو جاتا اور پاکشیا کے 16 کروڑ انسان سپرے کیے جانے والے کیڑے مکوڑوں کی طرح ہلاک ہو جاتے۔ ان کروڑوں انسانوں کی ہلاکت ڈاکٹر البراٹ کی ایک انگلی کی زد پر تھی۔ ڈاکٹر البراٹ اور اس کے بے شمار ساتھی اس کنٹرولنگ مشین کے پاس کھڑے تھے جس سے اس میزائل کو فائر کیا جانا تھا۔ مشین پر ایک بڑی سی سکرین لگی ہوئی تھی جس پر ایک 50 فٹ لمبا اور بہت بڑا میزائل لانچنگ پیڈ پر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سکرین کی سائڈ پر کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہی تھی اور جو سیکنڈوں کے حساب سے چل رہی تھی، جو اب تک الٹی گنتی 80 تک آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ کاؤنٹ ڈاؤن چلتی رہتی، اچانک مشین پر لگی سکرین تاریک ہو گئی اور ڈاکٹر البراٹ جس مشین کے پاس کھڑا تھا وہ بھی خود بخود بند ہوتی چلی گئی۔ سکرین اور مشین کو اس طرح بند ہوتے دیکھ کر نہ صرف ڈاکٹر البراٹ بلکہ وہاں موجود تمام افراد بری طرح سے اچھل پڑے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ مشین کیسے آف ہو گئی؟ کیا ہوا ہے اسے؟ ڈاکٹر البراٹ نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، شاید اوپر سے جنریٹر کی مین سپلائی ختم ہو گئی ہے جس سے اس مشین اور میزائلوں کو لنک کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر البراٹ کے ایک ساتھی نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، مین جنریٹر کی سپلائی ختم ہو گئی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ختم ہو گئی ہے مین سپلائی؟ ڈاکٹر البراٹ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، میں دیکھتا ہوں، اس شخص نے کہا اور تیزی سے ایک طرف بھاگتا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بکھلائے ہوئے انداز میں بھاگتا ہوا واپس آ گیا۔ ڈاکٹر البراٹ، اس نے بے حصے سے چلانا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ اس طرح کیوں چیخ رہے ہو؟ ڈاکٹر البراٹ نے غصیلے لہجے میں کہا، سیکیورٹی سینٹر پر دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے ڈاکٹر، ہر طرف خوفناک فائرنگ اور دھماکے ہو رہے ہیں، اس نے بھوکلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو اس کی بات سن کر نہ صرف ڈاکٹر البراٹ بلکہ وہاں موجود تمام افراد بری طرح سے چونک پڑے۔ دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے؟ کون دشمن؟ کہاں سے آئے ہیں وہ؟ اور ریک برون کہاں ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ ڈاکٹر البراٹ نے غصے اور پریشانی سے چیختے ہوئے کہا، میں کچھ نہیں جانتا ڈاکٹر۔ سب روم میں جا کر جب میں نے سپلائی کرنے والی مشین کو چیک کرنے کی کوشش کی تو مجھے اوپر تیز دھمک سی محسوس ہوئی۔ میں نے سرچنگ مشین آن کی تو سکرین پر مجھے سیکیورٹی سینٹر میں مسلح افراد دکھائی دیے جو خوفناک فائرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ بم بھی پھینک رہے تھے۔ آنے والے نوجوان نے کہا تو ڈاکٹر البراٹ کا رنگ زرد ہو گیا اور ڈاکٹر، شاید انہی خوفناک دھماکوں سے دوسری طرف موجود مین جنریٹر بھی تباہ ہو گیا ہے جس کے ساتھ میزائل اور آپریٹنگ مشین کو بھی چارج کیا جا رہا تھا۔ اس نوجوان نے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میری پلاننگ فیل نہیں ہو سکتی، آج ہر صورت میں پاکشیا میرے ہاتھوں تباہ ہوگا، اس کی تباہی نہیں رک سکتی۔ ڈاکٹر البراٹ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور تیزی سے اس طرف بھاگتا چلا گیا جس طرف وہ نوجوان آیا تھا۔ ایک کمرے میں داخل ہو کر وہ تیزی سے ایک بڑی سی مشین کی طرف بڑھتا چلا گیا جو اس کمرے میں موجود تھی اور آن تھی۔ مشین پر لگی ہوئی سکرین پر اس سیکیورٹی سینٹر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا جہاں واقعی بے شمار مسلح افراد فائرنگ کرتے دکھائی دے رہے تھے اور ہینڈ گرنیڈ پھینک رہے تھے۔ ان میں سیکیورٹی کے افراد بھی تھے اور چند غیر ملکی بھی۔ کون ہیں یہ سب اور یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر البراٹ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس نے مشین کے مختلف بٹن پریس کرتے ہوئے مشین کے ساتھ منسلک ایک مائک کو پکڑا اور اسے اپنے منہ کے قریب کر لیا۔ ہیلو ڈاکٹر البراٹ کالنگ، ہیلو۔ اس نے مسلسل یہ الفاظ دہراتے ہوئے کہا لیکن دوسری طرف اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ ڈاکٹر البراٹ کا دوسرا ہاتھ تیزی سے اس مشین پر چل رہا تھا جس سے سکرین پر تیزی سے منظر بدلتے جا رہے تھے۔ پھر اچانک اس کا ہاتھ رک گیا۔ سکرین پر سیکیورٹی سینٹر کے کنٹرول روم کا منظر آ گیا تھا جہاں ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھیں اور مشینیں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ وہاں ریک برون ایک نوجوان کے سامنے بت بنا کھڑا تھا۔ اس نوجوان کے ہاتھ میں مشین گن نظر آ رہی تھی۔ نوجوان کی نظریں ریک برون کی نظروں سے چپکی ہوئی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نوجوان
रैकब्राउन को अपने ट्रांस में ले रहा हो। ओहो, ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये शख्स? और रैकब्राउन, इसे क्या हो गया है? डॉक्टर अल्बराट ने घुसीले और परेशानी से होंठ खींचते हुए कहा। इसने मशीन के साथ लगा हुआ एक बटन प्रेस किया तो अचानक कंट्रोल रूम में पड़ी हुई मशीन पर सुर्ख रंग का एक बल्ब चल पड़ा। डॉक्टर अल्बराट ने स्क्रीन पर नजरें गाड़ते हुए एक डायल घुमाया और फौरन सुर्ख रंग का एक बटन प्रेस कर दिया। बल्ब से सुर्ख रंग की रोशनी निकली और सीधी रैकब्राउन के जिस्म पर पड़ी। दूसरे लम्हे रैकब्राउन बुरी तरह से चीखता हुआ गिर गया। तेज रोशनी ने एक लम्हे में इसे जलाकर कोयला बना दिया था। ओह, ये क्या हो गया? मैंने तो रेड फायर इस नौजवान पर किया था। रैकब्राउन इसकी जद में कैसे आ गया? डॉक्टर अल्बराट ने बौखलाकर कहा। इसने फौरन डायल घुमाकर रेड फायर का रुख नौजवान की तरफ किया, मगर नौजवान फौरन झुक गया और रेड फायर की रोशनी इसके ऊपर से गुजर गई। इससे पहले कि डॉक्टर अल्बराट सुर्ख रोशनी को दोबारा घुमाकर नौजवान की तरफ करता, नौजवान ने अचानक मशीन गन से इस मशीन पर फायरिंग कर दी और जोरदार धमाके से डॉक्टर अल्बराट ने इस मशीन को तबाह होते देखा तो इसका रंग जर्द पड़ गया। ओह, इसने रेड ब्लास्टर तबाह कर दिया है। ओह, ये बहुत खतरनाक इंसान मालूम होता है। इसकी वजह से मेरे हाथों रैकब्राउन भी हलाक हो गया है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी बोटियां उड़ा दूंगा। डॉक्टर अल्बराट ने हालत के बल गिराते हुए कहा। इसने जल्दी जल्दी मशीन के मुख्तलिफ बटन प्रेस किए और फिर एक हैंडल को खींचकर नीचे कर दिया। जैसे ही इसने हैंडल नीचे किया, मशीन से तेज खड़खड़ाहट की आवाज़ पैदा हुई और यकलखत मशीन पर लगी स्क्रीन तारीक हो गई, तबाह हो गया। सारा सिक्योरिटी सेंटर तबाह हो गया। मैंने सारा सिक्योरिटी सेंटर तबाह कर दिया है। अब वहाँ कोई जिंदा नहीं बच सकता, कोई नहीं, डॉक्टर अल्बराट ने मसरत भरे लहजे में कहा और मशीन ऑफ करके इत्मीनान भरे अंदाज में कमरे से बाहर निकल आया, जहाँ इसके तमाम साथी इसका इंतजार कर रहे थे। इनमें से किसी ने डॉक्टर अल्बराट के पीछे कमरे में आने की जुर्रत नहीं की थी। स्टॉकर डॉक्टर अल्बराट ने एक नौजवान से मुखातब होकर कहा। यस डॉक्टर, एक कवि जिसामत वाले नौजवान ने आगे बढ़कर मोदबाना लहजे में कहा। सिक्योरिटी सेंटर पर वाकई चंद दुश्मनों ने हमला कर दिया था। उन्होंने सिक्योरिटी सेंटर का कंट्रोल रूम भी तबाह कर दिया था और हार्ड एजेंसी के चीफ रैकब्राउन को भी उन्होंने हलाक कर दिया है। वो सिक्योरिटी सेंटर पर बेपनाह बमबारी कर रहे थे, इसलिए मैंने रेड ब्लास्ट करके सारा सिक्योरिटी सेंटर तबाह कर दिया है। तुम फ़ौरन बाहर जाओ और सिक्योरिटी सेंटर के एक भी हिस्से में मौजूद DS मशीन को ऑन कर दो। वहाँ दूसरा जनरेटर मौजूद है। मैंने एहतियात के तौर पर इस जनरेटर को भी ऑपरेटिंग से मशीन और मिसाइलों से लिंक कर रखा है। इस जनरेटर के ऑन होते ही मशीन दोबारा ऑन हो जाएगी और हम अपना ऑपरेशन दोबारा शुरू कर देंगे, डॉक्टर अल्बराट ने कहा। यस डॉक्टर, इस नौजवान ने, जिसका नाम स्टॉकर था, मोदबाना लहजे में कहा और फिर इसने दो नौजवानों को इशारा किया और वो तीनों एक साथ चलते हुए कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। दरवाजे के करीब साइड की दीवार पर नंबरिंग पैनल था। स्टार्कर ने पैनल के चंद नंबर प्रेस किए तो सरर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा दो हिस्सों में तकसीम होकर दाएं बाएं दीवारों में घुसता चला गया। ये एक छोटी सी खुदकार लिफ्ट थी। वो तीनों अंदर आ गए। जैसे ही वो अंदर आए, दरवाज़ा बंद हो गया और फर्श यकलखत ऊपर उठने लगा। कुछ देर बाद लिफ्ट रुकी और इनके सामने आने वाला दरवाज़ा खुल गया। सामने एक बड़ी राहदारी थी जिसकी दीवारें और छत टूटकर घिरी हुई थी, लेकिन छत इस अंदाज में टूटकर घिरी थी कि वो साइड की दीवार के साथ तिरछी होकर लग गई थी। वहाँ इतना रास्ता ज़रूर था जहाँ से वो आसानी से आगे जा सकती थी। तिरछी छत के नीचे इन्हें चंद अफराद की लाशें पड़ी दिखाई दे रही थीं। वो तीनों आगे बढ़े और फिर वो जैसे ही इन लाशों के करीब से गुजरने लगे, अचानक इनमें से एक लाश उठकर खड़ी हो गई। इसके हाथ में मशीन गन थी। स्टार्कर और इसके साथी बौखला गए। खबरदार, अगर हरकत की तो गोली मार दूंगा, लाश ने कहा और स्टार्कर और इसके साथियों को अपने जिस्मों से जान से निकलती हुई महसूस हुई। इमरान को होश आया तो इसने खुद को उसी राहदारी में पड़े देखा जहां इस पर और इसके साथियों पर छत टूटकर गिरी थी। राहदारी में छत का एक हिस्सा टूटकर साइड की दीवार के साथ लगा हुआ था और इसके नीचे इसे अपने साथी पड़े दिखाई दे रहे थे, जो शायद छत के टुकड़ों से बुरी तरह जख्मी हो गए थे। मगर जिस तरह से छत टूटकर दीवार के साथ तिरछे अंदाज में रुक गई थी, इससे इनकी जिंदगियां बच गई थी। अगर छत तिरछी होकर दीवार के साथ लगने के बजाय मुकम्मल तौर पर नीचे गिर जाती तो सब यकीनन इसके नीचे कुचले जाते। मगर एक बार फिर कुदरत ने इनका साथ दिया था और छत इन पर गिरने के बजाय साइड की दीवार से लिखकर गिर गई थी। अलबत्ता छत के बहुत से टुकड़े टूटकर अलग हो गए थे, जिससे वो सब शदीद ज़ख्मी हो गए थे। इमरान भी खासा ज़ख्मी हुआ था। छत का एक टुकड़ा इसके सर पर लगा था, जिससे वो बेहोश हो गया था। लेकिन अपने साथियों में सबसे पहले इसे ही होश आया था। इसके सर से खून बह रहा था, मगर इसके लिए यही काफ़ी था कि वो जिंदा था। वो उठा और अपने साथियों की तरफ बढ़कर इन्हें चेक करने लगा और फिर इनके जिस्मों में ज़िंदगियों की लहर देखकर इसके चेहरे पर सुकून आ गया। वो सब शदीद ज़ख्मी और बेहोश थे, अलबत्ता इनके कपड़े और जिस्म गर्द से भरे हुए थे।
عمران نے سب سے پہلے صفدر کو اس کا ناک اور منہ پکڑ کر اس کا سانس بند کر کے اسے ہوش دلایا۔ صفدر کراتا ہوا ہوش میں آ گیا۔ اوہو، یہ سب کیا ہوا تھا عمران صاحب، اور کیا ہم زندہ ہیں؟ ہوش میں آتے ہی صفدر کے منہ سے نکلا، ہاں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس قدر خوفناک تباہی میں ہم سب کو بچا لیا ہے، عمران نے کہا۔ تو صفدر بے اختیار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا۔ پھر ان دونوں نے باری باری اپنے دوسرے ساتھیوں کو ہوش دلایا تو ان کی حالت بھی صفدر سے مختلف نہ ہوئی تھی۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے ہوا تھا؟ وہ دھماکہ، او میرے خدا! یوں لگا جیسے کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا ہو۔ جولیا نے لرزتے ہوئے کہا، میں کنٹرول روم میں ریک براؤن کو ٹرانس میں لینے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے مسائل اسٹیشن تک پہنچ سکوں کہ اچانک ٹرانسمیشن مشین آن ہو گئی۔ اس مشین سے ڈاکٹر البراٹ شاید ریک براؤن کو کال کر رہا تھا۔ جب اسے ریک براؤن کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو شاید اس نے ریک براؤن کو کسی ویژول اسکرین پر دیکھنے کی کوشش کی ہوگی، اور پھر جب اس نے ریک براؤن کو میرے کنٹرول میں دیکھا تو اس نے فوراً اسے ریڈ فائر کر کے ہلاک کر دیا۔ اس نے مجھے بھی ریڈ فائر سے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں ریڈ فائر سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا تو میں نے اس مشین سے گونج کی آواز سنی، جس کا مطلب تھا کہ ڈاکٹر البراٹ اس کنٹرول روم کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور پھر وہی ہوا۔ میں مشین کو تباہ کر کے باہر نکلا اور تمہارے ساتھ راہداری میں کچھ دور ہی گیا ہوں گا کہ اس نے کنٹرول روم تباہ کر دیا۔ یہ تو ہماری قسمت اچھی تھی کہ چھت مکمل طور پر ہم پر نہیں گری تھی، ورنہ اب تک شاید ہماری لاشوں کا قیمہ بن چکا ہوتا، عمران نے کہا۔ ہاں، واقعی ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک خاص کرم کیا ہے اور ہم ہلاک ہونے سے بچ گئے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، لیکن ہم سب زخمی ہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میزائل اسٹیشن کہاں ہے اور ہم اس جزیرے کے کس حصے میں موجود ہیں، جولیا نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ ہم اس جزیرے تک پہنچ چکے ہیں، اب میزائل اسٹیشن تک بھی پہنچ جائیں گے، کیوں فکر کرتی ہو، عمران نے کہا۔ اسی لمحے انہیں پیچھے ایک فولادی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ اوہ، شاید اس طرف کوئی آ رہا ہے، جلدی کرو، لیٹ جاؤ اور ایسے بن جاؤ جیسے ہلاک ہو گئے ہو، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ تو وہ سب دوبارہ زمین پر لیٹ گئے۔ عمران بھی فوراً لیٹ گیا تھا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر قریب پڑی ہوئی ایک مشین گن کو اپنی طرف گھسیٹ لیا تھا۔ اس لمحے انہیں قدموں کی آوازیں سنائی دی جو اسی طرف آ رہی تھیں۔ عمران سر موڑ کر کن آنکھوں سے اس طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، اور پھر اس نے 3 افراد کو آتے دیکھا جنہوں نے ڈاکٹروں جیسے سفید لباس پہن رکھے تھے۔ وہ اطمینان بھرے انداز میں اس طرف آ رہے تھے۔ وہ تینوں خالی ہاتھ تھے، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ پھر وہ جیسے ہی ان کے قریب آئے، عمران یکلگت اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ خبردار، اگر حرکت کی تو گولی مار دوں گا، عمران نے مشین گن کا رخ ان کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ تو وہ تینوں ٹھڑک گئے۔ عمران کا جسم خون اور گرد سے بھرا ہوا تھا اور وہ بے حد خوفناک معلوم ہو رہا تھا۔ وہ تینوں خوف بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسی لمحے عمران کے باقی ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں اس طرح اٹھتے دیکھ کر آنے والے تینوں افراد کی آنکھیں حیرت اور خوف سے اور زیادہ پھیل گئی تھیں۔ کون ہو تم؟ ایک نوجوان نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ بھوت، گن بردار بھوت، دکھائی نہیں دے رہا تمہیں، عمران نے کہا۔ تو اس کے ساتھیوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بھوت، کیا مطلب؟ تم بھوت کیسے ہو سکتے ہو؟ اس نوجوان نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا بھوتوں کے سروں پر سینگ اور ان کی دمیں ہوتی ہیں؟ عمران نے کہا۔ تو وہ پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے اس نوجوان سے پوچھا۔ سٹراکر، اس نوجوان نے کہا۔ ڈاکٹر البراٹ کہاں ہیں؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ آپریشن روم میں ہے، سٹراکر نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ وہ چونکہ سائنسدان تھا اور شاید اس کا پہلے کبھی ایسے حالات سے سامنا نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ یہی حالت اس کے دوسرے ساتھیوں کی بھی تھی۔ کہاں ہے آپریشن روم؟ عمران نے پوچھا۔ نہ نیچے، اس عمارت کے نیچے ہے، سٹراکر نے کہا۔ کتنے افراد ہیں وہاں؟ عمران نے پوچھا۔ ان کی تعداد 50 ہے، سب کے سب سائنسدان، ان کے اسسٹنٹ اور انجینئر ہیں، سٹراکر نے کہا۔ مسئلہ افراد کی تعداد کتنی ہے وہاں؟ عمران نے کہا۔ وہاں کوئی مسئلہ شخص نہیں ہے، سب سیکیورٹی سینٹر میں تھے یا پھر باہر جزیرے پر ہیں، سٹراکر نے کہا۔ آپریشن روم میں کیا ہو رہا ہے؟ عمران نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر البراٹ واقعہ پر میزائل فائر کرنے کی تیاری میں ہے، اور سٹراکر نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ عمران نے اچانک اس کے 2 ساتھیوں پر فائرنگ کر دی۔ وہ چیختے ہوئے اچھل کر نیچے گرے اور ساخت ہو گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ انہیں کیوں ہلاک کر دیا ہے تم نے؟ سٹراکر نے بری طرح سے اچھل کر پیچھے ہٹتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، مجھے اور میرے ساتھیوں کو فوراً آپریشن روم میں لے چلو۔ اگر تم نے ہمارا حکم نہ مانا تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا، چلو، عمران نے گرا کر کہا۔
तो स्टाकर ने खौफ से थूक निकल कर इस्बात में सर हिला दिया। वो मुड़ा और सब इसके साथ चलते हुए लिफ्ट के पास आ गए जिससे स्टाकर और इसके साथी बाहर आए थे। क्या ये लिफ्ट ऑपरेशन रूम में जाती है? इमरान ने स्टाकर से पूछा। हाँ, स्टाकर ने इस बात में सर हिलाकर कहा। नंबर बताओ, इमरान ने कहा। तो स्टाकर ने इसे लिफ्ट ओपन करने का नंबर बता दिया। जैसे ही स्टाकर ने इसे नंबर बताया, इमरान ने इस पर फायर खोल दिया। स्टाकर लट्टू की तरह घूमता और चीखता हुआ नीचे गिरा और साख्त हो गया। ये क्या, तुमने इसे क्यों हलाक कर दिया? जूलिया ने कहा। मैं यहाँ हर शख्स को हलाक कर दूंगा जो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। पाकशा की तबाही का ख्वाब देखने वाले जिंदा नहीं बचेंगे, इमरान ने गिरा कर कहा। फिर इसने साइड की दीवार पर लगे एक पैनल के नंबर प्रेस किए तो लिफ्ट का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। इमरान की बात का किसी ने जवाब नहीं दिया था क्योंकि इनके जज्बात भी इमरान से मुख्तलिफ न थे। आओ, इमरान ने कहा तो वो सब अंदर आ गए। इनके अंदर आते ही लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। पोजीशनें संभाल लो। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुले फ़ौरन बाहर निकल कर हर तरफ फायरिंग शुरू कर देना, जो भी सामने आए इसे उड़ा देना, इमरान ने कहा। तो इन सब ने इस्बात में सर हिला दिए। लिफ्ट को हल्का सा झटका लगा और इसका फर्श नीचे बैठने लगा। फिर लिफ्ट एक दरवाजे के सामने रुकी और दरवाज़ा खुल गया। इन सब की उंगलियां मशीन गनों के ट्रैगरों पर थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, इन्हें दूसरी तरफ एक बड़ा हारनुमा कमरा दिखाई दिया जहां बेशुमार अफराद डॉक्टरों जैसा सफ़ेद लिबास पहने मौजूद थे। वहां बेशुमार मशीनें काम कर रही थी। फायर, इमरान ने चीख कर कहा और इसने खुद भी लिफ्ट से बाहर निकलते ही वहां मौजूद अफराद पर बेतरीक फायरिंग शुरू कर दी। इसके साथ ही यूं ही लिफ्ट से बाहर निकले, उन्होंने कमरों में दौड़ते हुए वहां मौजूद तमाम अफराद पर फायरिंग शुरू कर दी। हाल कमरा मशीन गनों की खौफनाक तड़तड़ाहट और इंसानी चीखों से बुरी तरह से गूंज उठा था। वहां मौजूद अफराद इस तरह अचानक वसला अफराद को अंदर आते और फायरिंग करते देखकर बुरी तरह से चीखते चलाते हुए इधर उधर भागना शुरू हो गए थे। जिसका जहां सींग समा रहा था भाग रहा था, मगर इमरान और उसके साथी इन्हें बच निकलने का मौका नहीं दे रहे थे। देखते ही देखते वहां लाशों का ढेर लग गया। वहां मौजूद अफराद को हलाक करने के साथ साथ इमरान और उसके साथी कमरे में मौजूद मशीनों पर भी फायरिंग करके इन्हें तबाह कर रहे थे। हर तरफ धमाके हो रहे थे, चिंगारियां निकल रही थी और बेशुमार मशीनों पर आग भड़क उठी थी। इमरान ने वाज़ेह तौर पर इनसे कह दिया था कि यहाँ मौजूद इंसान नहीं, दरिंदे हैं जो पाकशा की करोड़ों इंसानों को हलाक करने के दरबे हो रहे हैं, और वो इनके नहीं बल्कि पाकशा के दुश्मन थे जिनका हलाक होना बेहद ज़रूरी था। पाकशा के दुश्मनों को किसी भी सूरत में ज़िंदा नहीं छोड़ा जा सकता था। एक कमरे में इन्हें एक अधेड़ उम्र आदमी नजर आया। इमरान ने मशीन गन इसके सर से लगाई तो वो खौफ से कांपने लगा। इमरान के पूछने पर इसने अपना नाम डॉक्टर अल्बराट बताया तो इमरान का चेहरा इसका नाम सुनकर पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख हो गया। तो तुम हो वो दरिंदे जो पाकशा की 16 करोड़ इमाम को हलाक करने का मनसूबा बना रहे थे। इमरान ने इसके मुंह पर मशीन गन का दस्ता मारते हुए कहा। मशीन गन का दस्ता मुंह पर खाकर डॉक्टर अल्बराट चीखता हुआ उलट कर गिर पड़ा। मुझे नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत मारो, फॉर गॉड सेक, मुझे मत मारो। डॉक्टर अल्बराट ने खौफ की शिद्दत से थरथराते हुए कहा। तुम इंसान नहीं, दरिंदे हो डॉक्टर अल्बराट। मैं तुम्हें किसी भी सूरत माफ़ नहीं करूँगा। तुमने सिर्फ मौत का नाम सुना है, ये नहीं जानते कि मौत कैसी होती है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मौत किसे कहते हैं, इमरान ने गिराते हुए कहा। तो डॉक्टर अल्बराट का रंग सफ़ेद हो गया। इमरान के सब साथी वहाँ आ गए थे और वो भी नफरत भरी नज़रों से डॉक्टर अल्बराट की तरफ देख रहे थे। इमरान मशीन गन लेकर इसके सामने आ गया। इसके चेहरे पर बदस्तूर रखती और नफरत के तासरात थे। फिर इमरान ने यकलगत फायरिंग करके इसकी दोनों टांगें नकारा कर दी और डॉक्टर अल्बराट खरबनाक चीखों से कमरे की छत उड़ने लगी। वो जंगल में चीखता रहा, फिर बेहोश हो गया। इसे होश में लाओ, इमरान ने करीब खड़े सफ्तर से मुखातब होकर कहा और सफ्तर बिजली की तेजी से आगे बढ़ा और उसने डॉक्टर अल्बराट का नाक और मुंह बंद कर दिया। सांस बंद होते ही डॉक्टर अल्बराट होश में आ गया। होश में आते ही वो फिर चीखने लगा। देख रहे हो ना मौत कैसी होती है। इमरान ने मशीन गन एक तरफ फेंक कर इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। इसने जेब से खंजर निकाल लिया था। माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। खंजर देखकर डॉक्टर अल्बराट ने हयानी अंदाज में चीखते हुए कहा, मगर इमरान ने इसकी चीखों की कोई परवाह न की। इस खंजर से पहले मैं तुम्हारे हाथ काटूंगा, फिर मैं तुम्हारी दोनों आंखें भी फोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे जिस्म की बोटी बोटी अलग कर दूंगा। डॉक्टर अल्बराट, तुम अजियतनाक मौत मरोगे, ऐसी अजियतनाक मौत जिससे सदियों तक तुम्हारी रूह भी कांपती रहेगी। इमरान ने दरिंदगी से भरपूर लहजे में कहा। इमरान को इस रूप में देखकर सीक्रेट सर्विस के मेंबरान भी कांप उठे थे। डॉक्टर अल्बराट रहम चीख रहा था, मगर इमरान को इस दरिंदा सिफ्त इंसान पर कोई रहम नहीं आ रहा था। वो नीचे झुका और उसने डॉक्टर अल्बराट की कलाई पकड़ी। दूसरे लम्हे जैसे बिजली से गूंदी और डॉक्टर अल्बराट का हाथ कलाई से कटकर दूर जा गिरा और कलाई से खून का फवारा फूट पड़ा।
تکلیف اور اذیت سے ڈاکٹر البراٹ کے حلق سے چیخوں کا طوفان سا نکل رہا تھا اور اس کا جسم بری طرح لرز رہا تھا۔ وہ بار بار اذیت کی شدت سے بے ہوش ہو جاتا مگر عمران اسے ہوش میں لے آتا۔ پھر اس نے ڈاکٹر البراٹ کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ پھر اس نے اس کی آنکھوں میں انگلیاں گھسیڑ کر اس کی دونوں آنکھیں تک پھوڑ دیں۔ پھر عمران نے واقعی بے رحم درندے کی طرح خنجر سے اس کے ٹکڑے اڑانا شروع کر دیے۔ ڈاکٹر البراٹ ہلاک ہو چکا تھا مگر عمران نفرت اور جنون بھرے انداز میں اس کے ٹکڑے کرتا چلا جا رہا تھا۔ بس کرو عمران، یہ ہلاک ہو چکا ہے۔ جولیا نے آگے بڑھ کر عمران کو آواز دیتے ہوئے کہا تو عمران خنجر لے کر اس کی طرف پلٹا اور اسے خونی نظروں سے دیکھنے لگا جیسے جولیا نے اسے روک کر بہت بڑا جرم کیا ہو۔ جولیا عمران کو اس طرح پلٹتے دیکھ کر بوکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ سیکرٹ سروس کے ممبران بھی ساتھ کھڑے عمران کا یہ بھیانک روپ دیکھ رہے تھے جو شاید انہوں نے اپنی زندگیوں میں پہلی بار دیکھا تھا۔ جولیا پر نظر پڑتے ہی عمران کا چہرہ جو گیز و غضب سے سرخ تھا آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگا۔ اس نے پلٹ کر ڈاکٹر البراٹ کی کھٹی پٹی لاش دیکھی تو اس نے سر جھٹک کر ہاتھ میں پکڑا ہوا خون آلود خنجر ایک طرف پھینک دیا۔ عمران آبدوز کو تیزی سے جزیرے سے دور بھگائے لے جا رہا تھا۔ آپریشن روم میں اس نے اور اس کے ساتھیوں نے انسانیت کے تمام دشمنوں کو ہلاک کر کے پوری طرح وہاں قبضہ کر لیا تھا۔ پھر عمران نے جس طرح بھیانک درندے کا روپ دھار کر ڈاکٹر البراٹ کو ہلاک کیا تھا اس کا بھیانک پن دیکھ کر سیکرٹ سروس کے ممبران بھی کانپ اٹھے تھے۔ پھر عمران نے مین کنٹرول روم میں آ کر جزیرے پر موجود ہارڈ ایجنسی کی باقی فورس کو بھی جزیرے پر نصب ایٹومیٹک مشین گنوں سے ہلاک کر دیا۔ جزیرے پر موجود انہوں نے کسی بھی انسان کو زندہ نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے بعد عمران اور اس کے ساتھی جزیرے کے اس حصے میں گئے تھے جہاں لانچنگ پیڈز پر یہ میزائل نصب تھے۔ انہوں نے ایک میزائل سے وار ہیڈ کا وہ باکس نکال لیا تھا جس میں ہائیڈروجن بم تھے۔ ایسے ہی 10 باکس انہیں کنٹرول روم کے خفیہ تہہ خانوں سے بھی ملے تھے جنہیں احتیاط سے وہاں سے نکال کر انہوں نے ایٹمی آبدوز میں پہنچا دیا تھا۔ اور پھر عمران نے ان میزائلوں کے ساتھ چند ریموٹ کنٹرول بم فکس کیے اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ آبدوز میں آ گیا۔ یہ وہی آبدوز تھی جسے انہوں نے سمندر سے حاصل کیا تھا۔ عمران نے آبدوز کا کنٹرول سنبھال لیا تھا اور آبدوز کھلے سمندر کی گہرائیوں میں تیرتی جا رہی تھی۔ البتہ آبدوز میں موجود ایک روشن اسکرین پر یہ جزیرہ ضرور نظر آ رہا تھا۔ عمران صاحب، ہم جزیرے سے کافی دور آ گئے ہیں۔ اب ہمیں ریموٹ کنٹرول سے ان میزائلوں کو تباہ کر دینا چاہیے جو پاکشیا اور دوسرے مسلم ممالک پر ٹارگٹ ہیں۔ صفدر نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ عمران نے کہا۔ اس نے کنٹرول پینل کے ایک خانے سے ایک ڈبہ سے نکالا۔ ڈبے کا ایک بٹن پریس کر کے اس نے ڈبہ کھولا اور اس میں سے ایک ریموٹ کنٹرول نکال لیا۔ اس نے اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ بٹن کے پریس ہوتے ہی انہوں نے اچانک اسکرین پر جزیرے کو بری طرح سے لرزتے دیکھا۔ دوسرے لمحے جزیرے پر جیسے خوفناک آتش فشاں پھٹ پڑا ہو۔ آگ کا ایک بہت بڑا طوفان سا بلند ہوا اور ہر طرف پھیلتا چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب آگ پانی کی سطح پر پھیلی تو عمران اور اس کے ساتھی یہ دیکھ کر بے اختیار خوشی سے اچھل پڑے کہ جزیرے کا ایک بہت بڑا حصہ غائب ہو گیا تھا۔ اب اسکرین پر ہر طرف جلتی ہوئی مشینوں کے ٹکڑے اور انسانی لاشوں کے جلتے ہوئے ٹکڑے نظر آ رہے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے آخرکار اپنی جانوں پر کھیل کر اس میزائل اسٹیشن کو تباہ کر دیا تھا جہاں سے پاکشیا کو تباہ کرنے کے لیے میزائل فائر کیے جانے میں صرف چند منٹ کا وقت باقی رہ گیا تھا۔ اس کے ساتھ وہ وہاں سے ہائیڈروجن بمبوں کے 10 وار ہیڈ بھی لے آئے تھے جو پاکشیا کے لیے انمول خزانے سے کم نہ تھے۔ اب ان کا وہاں رکنا فضول تھا، اس لیے عمران نے دوبارہ آبدوز کا کنٹرول سنبھال لیا اور ان کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ کرائمیا اور اسرائیل کو جب اس جزیرے کی تباہی کی اطلاع ملے گی تو وہ پوری بحری فوج کو یہاں لے کر آ جائے گی اور شاید وہ فضائیہ کی مدد بھی حاصل کر لیں۔ کیا ایسی صورت میں ہمارا یہاں سے نکلنا ممکن ہوگا؟ جولیا نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اول تو انہیں ابھی اس جزیرے کی تباہی کا علم نہیں ہوا ہوگا۔ اگر ہو بھی جائے گا تو وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ایٹمی آبدوز ہے جس کے مقابلے میں ان کی ساری فضائی اور بحری قوت کچھ نہیں کر دے سکتی، اور وہ جب تک یہاں آئیں گے ہم کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہوں گے۔ عمران نے کہا اوہ ہاں، ہمارے پاس وار ہیڈز ہی موجود ہیں۔ انہیں کمپیوٹرائز مشینوں سے ان کے بارے میں بھی فوراً علم ہو جائے گا۔ ان وار ہیڈز کی موجودگی میں وہ ہم پر حملہ تو کیا ہمارے قریب بھی آنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جولیا نے کہا یہ عمران صاحب کی حکمت عملی کا نتیجہ ہے کہ ہم نہ صرف اس جزیرے اور میزائل اسٹیشن کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں بلکہ دشمنوں کے منہ سے ان کا انتہائی نایاب خزانہ بھی چھین لائے ہیں۔ اس بار انہیں یہ شکست بے حد مہنگی پڑے گی اور وہ یقیناً اپنے ہاتھوں اپنے سر کے بال نوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اور جن کے بال نہ ہوئے تو وہ کیا کریں گے؟ عمران نے کہا۔ تو وہ سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تو وہ اپنا گنجا سر پیٹنا شروع کر دے گا، جولیا نے مسکرا کر کہا۔ اسے سر پیٹنا نہیں، سر پر طبلہ بجانا کہتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو وہ سب بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔
تو دوستو اس کے ساتھ ہی ایکشن اور سسپینس سے بھرپور یہ ناول یہیں ختم ہوتا ہے، لیکن دوستو ٹھہریے، اس طرح کے مزید ناول سننے کے لیے ہمارے چینل اردو صفحہ کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔